لیفٹ رائٹ جاب وغیرہ ٹرائی کی, لیبر جابس کی میں نے. جو آپ نے لائیو اسٹریم اسٹارٹ کی تھی دیٹ واز دا اسٹیپنگ اسٹون ان دا برانڈ راجا بینکس, جس نے اس برانڈ کو بلڈ کیا سوشل میڈیا پہ. ہاں میرے خیال سے وہ اسٹیپنگ اسٹون تھا. میں اس گیم میں اتنا ڈیپ آ چکا ہوں ابھی کہ there is no turning back. کورس آپ کو پتہ ہے ایک جو 1 منٹ کی کینڈل ہوتی ہے اس کے ایک پپ موومنٹ میں there is billions of dollars moving. اچھا ڈومینین مارکیٹس جو ہے ہاؤ ڈز اٹ اسٹینڈ آؤٹ؟ اتنی بروکریجز ہیں. بالکل میں ڈومینین مارکیٹ ہی کیوں چوز کروں؟ ایک اور چیز بھی ہے جو تم ابھی شروع نہیں کر رہے, جس کے بارے میں تمہیں بہت دفعہ بولا ہے. 100%. I will start it. I have experience in that. Urgency. فی الحال Urgency. I'll start it. I have experience in that and very soon. لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. یہ سسپینس میں رکھنا ان سب کو. مجھے رولز کا اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا. جو لوگ ینگ ہیں 25 کے اور وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 100 سیکنڈ تھاٹس ہوتی ہیں یار اسٹارٹ کروں فیل ہو جاؤں گا, راجا بینکس بننا چاہتے ہیں وہ بھی. لوگ اپنے دوست یا رشتہ دار کے کاروبار کو سپورٹ نہیں کریں گے. Welcome to the second episode of Tradecast, and today it's going to be about market mindset. اس پوڈکاسٹ میں we will be going beyond the charts and candles, اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں it's a one and only راجا بینکس, جو نہ صرف ایک ٹریڈر, انٹرپرنور, ایجوکیٹر, a businessman and a father. Welcome راجا بینکس to the Tradecast podcast. جی بہت مہربانی, thank you. How are you? How's everything? Welcome to Pakistan once again. کیسا گیا پاکستان میں, آپ کی عید کیسی گزری؟ گڈ. پاکستان میں عید اوبیسلی بڑی اچھی ہوتی ہے, فیملیاں ہوتی ہے آپ کی, پھر میرے بھائی کی فیملی آئی ہوئی تھی, تو سارے بچے ایک ساتھ اکٹھے تھے, تو وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا پاکستان میں عید کا. Nice. So it's kind of like a relief for you, like we see you like business and everything. بالکل. Total. Nice. So Raja, this podcast is going to be very, very educational, and I think like this is the first podcast جس میں اردو اور ہندی, پاکستان, انڈین اور ساؤتھ ایشین آڈینس کے لیے جو ہے ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. تو اٹس گونا گو بیونڈ ٹریڈنگ, about your businesses, about the industry. So coming from the start, Raja Banks, how you come into trading? Like آپ نے start کس طرح لیا, کس طرح پتہ لگا, اور this name Raja Banks, how did it came along? یار یہ تو بڑی پرانی بات ہے, اتنی پرانی نہیں ہے, میرے خیال سے 2013 یا 2014. اب جو میرا مائنڈ سیٹ تھا نا, میرا مائنڈ سیٹ اس طرح کا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے I'm the oldest one, ٹھیک, میں سب سے بڑا ہوں. اور جب when you're the oldest one تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے بنانے ہیں پیسے تاکہ آپ اپنے بھائی کی ہیلپ کر سکیں, آپ اپنی بہن کی ہیلپ کر سکیں, آپ ماں باپ کا سہارا بن سکیں. تو یہ میری مائنڈ سیٹ تھا, اور یہ مائنڈ سیٹ میرے خیال سے ہر انسان کا ہوتا ہے, کہ جو بھی ایک کوئی ہے میچور انسان, اس کا یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ بھائی میں اپنے باپ کو ریٹائر کروں, میں اس کی ہیلپ کروں فائنینشلی, ٹھیک ہے, ان ایوری وے. تو یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا. تو ہوا یہ کہ میں نے فاسٹ یونیورسٹی سے میں نے کیا بیچلرس کمپیوٹر سائنسز میں, اس کے بعد ہم موو ہو گئے کینیڈا, ٹھیک ہے. اب میرا بیچلرس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, میرے خیال سے ہوئے تھے 7 ایک کوئی سیمسٹر میرے ہوئے تھے. تو جب ہم نے وہاں پہ ٹرانسفر کیا تو وہاں میرا ٹرانسفر ہوا 1 سیمسٹر, ٹھیک ہے, 1 سیمسٹر میرا ٹرانسفر ہوا. میں سوچا یار اب 1 سیمسٹر ٹرانسفر ہو گیا, تو اب اس میں چلو لگ جائیں گے 2-2.5 سال اور, ٹھیک ہے, پھر گریجویشن ہو جائے گی, پھر جاب ہوگی, پھر آگے دیکھا جائے گا. تو ہوا یہ کہ 1 سال ہوا تو میرے جو مارکس تھے, گریڈس تھے, وہ اتنے کوئی خاص نہیں آئے. تو میں نے جا کے کاؤنسلر کو بولا کہ یار وہ کیا کہتے ہیں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اور وہ کتنا لے گا سال اس میں, کیونکہ 3.5 سال میں لگا چکا تھا پاکستان میں, 1 سال یہاں لگے تھے, 4.5 سال ہو گئے. تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کے سر لگیں گے 2.5 سال اور لگیں گے, ٹھیک ہے. 2.5 سال میں سوچیں یار 4.5, 5.5, 6.5, 6.5 سال بیچلرز میں, ٹھیک ہے. میری چھوٹی بہن یونیورسٹی میں آ رہی تھی اس وقت, اور جب تک وہ یونیورسٹی میں آ رہی تھی اس وقت تک میری ایک جاب ہو جانی چاہیے تھی, ایک میری اچھی انکم ہونی چاہیے تھی. لیکن میرے 2.5 سال اور لگنے تھے یونیورسٹی میں. میں نے کہا یار یہ میری ڈگری ہو گئی ہے بھائی, 4.5 سال لگا لیے میں نے, ڈگری ملی یا نہیں ملی, میری ڈگری ہوگی ختم. تو وہاں سے پھر میں نے لیفٹ رائٹ جاب وغیرہ ٹرائی کی, لیبر جابس کی, میں نے آن کیش جابس کی کینیڈا میں, ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میرا باپ بزنس مین ہے تو پاکستان میں ہمارے گھر ہیں, پراپرٹی ہے, یہ وہ, تو یہ جاب جی میرے اس لیول پہ نہیں ہے. وہ میں نے کی جابیں, ٹھیک ہے. مطلب ایک میری جاب ہوتی تھی کہ آن لائن میں جاتا تھا, وہاں میں لکھتا تھا کہ لیبر جابز آن کیش, ٹھیک ہے. تو جس نے کوئی اینٹیں اٹھانی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, وہ جاب ہوتی تھی فار کیش. تو کسی نے کوئی چیز یہاں سے وہاں لے کے جانی ہوتی تھی, وہ آن جاب ہوتی تھی کیش. وہ میں نے کی کہ میں نے پیسے بنانے ہیں.
تو وہ کافی میرے سے سال میں نے وہ کیا, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یار میں نے پیسے بنانے ہیں اور میں نے اپنے باپ کی وہ کرنی ہے ہیلپ, سیدھی سی بات ہے. یہ تھا میرا مائنڈ سیٹ. پھر ڈور ٹو ڈور سیل اسٹارٹ کی میں نے. ڈور ٹو ڈور سیلز میں بھی مطلب پہلے نا مہینہ 2 مہینہ تھوڑی مشکلات آئیں, لیکن اس کے بعد انسٹاگرام پہ نا میں دیکھ رہا تھا لیفٹ رائٹ میں اسکرولنگ وغیرہ کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک میں نے پوسٹ دیکھی, وہ MT4 کی نہیں ہوتی اسکرین, بلو نمبر لکھے ہوتے ہیں اوپر, وہ میں نے دیکھی. تو اس پہ نمبر لکھا ہوا تھا $6,500, ٹھیک ہے, $6,500 سم تھنگ ڈالرس. میں نے کہا یار بڑی بات ہے, $6,500. پھر میں نے جا کے کیپشن پڑھا تو وہ اس کا پروفٹ تھا اس ایک دن کا, ٹھیک ہے, ایک دن کا وہ پروفٹ تھا. اور میں سوچا یار ٹھیک ہے, میں اگر یہ ڈور ٹو ڈور میں کر رہا ہوں, مطلب ڈور ڈور سے اس وقت ہم کر رہے تھے تقریباً 15,000 سے لے کے $20,000 پر منتھ, ٹھیک ہے. اب میں ان کہانی میں نہیں جاؤں گا جب میرے پاس پیسے نہیں تھے, یا میں گاڑی میں سویا, یا بیوی کا زیور بیچ کے ہم نے رینٹ دیا, وہ الگ ہیں وہ, ٹھیک ہے. اب یہ وہ باتیں جب میرا بزنس ایک تھا ڈور ٹو ڈور کا, اور میں انسٹاگرام پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ایک بندہ ہے, یہ پر ڈے میرے سے زیادہ بنا رہا ہے پیسے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو بزنس ہے بڑا اچھا ہے, لیکن یہ پر ڈے میرے سے زیادہ بنا رہا ہے. تو یہ کیا سین ہے, یہ کیا سائنس ہے. تو وہاں سے یہ میرا سفر شروع ہوا. پہلا سال بڑا سخت گزرا کافی لوگوں کی طرح. اچھا, تو جب لائک اپنے ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے کینیڈا سے اسٹارٹ کیا, اسٹارٹیڈ فرام کینیڈا, اینڈ دیر واز اے پوائنٹ لائک کہ آپ نے 4 سال تک یوٹیوب کے اوپر لائیو اسٹریمنگ کی ہے, اینڈ دیٹس لائک اے شارٹ آؤٹ لائک 4 hours ایوری سنگل ڈے آپ کے یوٹیوب پہ لائیو اسٹریم کے سیشنس پڑے ہوئے ہیں. تو وین ڈیڈ یو اسٹارٹیڈ لائیو اسٹریمنگ, لائک بفور SRC جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, اسمارٹ راجر کنسیپٹ, جس نے بہت امپیکٹ کیا ہے, کافی ٹریڈرز آج بھی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں. اٹس اے ویری سمپل اسٹریٹجی فار سم ون نیو ٹو فالو. تو پہلے آپ نے اسٹریٹجی اپنی بلڈ کی, اس کے بعد لائیو اسٹریمنگ کی طرف آئے. کس طرح سے آپ نے اسٹریٹجی بلڈ کی اپنی, لائک اپنی خود کا, اس کے اراؤنڈ کیا آپ کے تھاٹ پروسیس تھا؟ یار لائیو اسٹریم پہ ہم اس طرح آئے تھے کہ 2017 میں نا ہمارا ایک ہوتا تھا فیس بک پہ, ہمارے ہوتے تھے 5-6 تھے گروپس تھے ہمارے, صحیح. تو نا ہم ایسی مطلب یہی کوئی صبح 7-8 بجے وہاں پہ کینیڈا میں ہم لگا لیتے تھے ایک زوم میٹنگ, اور اس زوم میٹنگ میں نا یہ کوئی 12-25 لوگ, 12-20 کوئی لوگ نا وہ آ جاتے تھے, اور ہم بس دیکھ رہے ہوتے تھے مارکیٹس کو, آپس میں اپنے شپیں لگا رہے ہیں, کبھی ونز ہو رہی ہیں, کبھی لاس ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ ایک آئیڈیا اس طرح کا آیا کہ کیوں نہ ہم یہ ویبینار جو ہے, جو کہ ہم روز ایک ساتھ بیٹھ کے ہم دوست یار بیٹھ کے کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم یہ یوٹیوب پہ لگا دیں سب کے لیے, ٹھیک ہے, سب کے لیے لگائیں. اور وہ اس کا موٹیو یہ ہو کہ بھائی ہم نے لائیو ویبینار لگایا ہے, اور اس میں ہم نے لیے ٹریڈ, ون ہوا ہے یا لاس ہوا ہے, اور بیسکلی پھر ہم نے اس پہ سمجھایا ہے, اس پہ کامنٹری کی ہے کہ کیوں یہ اس طرح, کیوں یہ اس طرح, اس پہ اگر آپ کا لاس ہوا ہے تو کس طرح آپ نے رسک اس پہ مینیج کیا ہے, اگر ون ہوا ہے تو وہ کیوں ون ہوئی آپ کی, کس طرح آپ وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ چیز جو ہے نا, اس سے لوگوں کو بڑی ویلیو ملے گی جو کہ ہمارے گروپس میں نہیں ہے, یا جو کہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے. تو وہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے پھر ہم نے لائیو اسٹریم شروع کی تھی. اور میرے خیال سے وہ ایک مونیومنٹل اسٹیپ تھا, کیونکہ اس سے پہلے لائیو اسٹریمس تھیں لیکن اتنی را نالج کے ساتھ نہیں تھیں, رائٹ. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں لائیو اسٹریم کے ایک بندہ یوں اس طرح بیٹھا ہوتا ہے, اور صحیح وہ مطلب ایک بگ ورڈز وہ کرتا ہے یوز, کانسیپٹس ہوتے ہیں, بڑے مشکل نام ہوتے ہیں ان کے. تو ہم نے کہا یار پتہ ہے کیا, ٹریڈنگ کا صرف یہ کہ ایک کینڈل نے جانا اوپر اور ایک نے جانا نیچے. آپ یہ جتنا سمپلی لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اتنا ان کے لیے بہتر ہے. تو اس طرح لائیو اسٹریم اسٹارٹ ہوئی, اور میرے خیال سے جو میری لائیو اسٹریمس تھیں وہ دے ور دا بگیسٹ لائیو اسٹریمس ایور, ٹھیک ہے. مطلب 6-6 ہزار لوگ آ رہے ہیں, 8-8 ہزار لوگ آ رہے ہیں لائیو جو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم اس کے انالیٹکس دیکھتے تھے تو وہ ہوتے تھے کہ 20 سے 25 ہزار لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں, رائٹ. اس لیول پہ تھیں وہ. لیکن لائک یو نو اس طرح وہ اسٹارٹ ہوئی تھیں, اور ابھی جو ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں, تھوڑی کر رہے ہیں. وڈ یو سے کہ جو آپ نے لائیو اسٹریم اسٹارٹ کی تھی, دیٹ واز دا اسٹیپنگ اسٹون ان دا برانڈ راجا بینکس, جس نے اس برانڈ کو بلڈ کیا سوشل میڈیا پہ؟ ہاں میرے خیال سے وہ اسٹیپنگ اسٹون تھا. دیٹ واز دا اسٹیپنگ اسٹون فار یو, بالکل رائٹ. اچھا راجا بینکس, جب بھی کوئی ایک نیا ٹریڈر اسٹارٹ ہوتا ہے ٹریڈنگ میں, لاسز کرتا ہے, ویری کامن. اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ گاڑی وغیرہ لاسز ہوئے یا وٹ ایور. واز دیر اے پوائنٹ کہ آپ نے سوچا کہ یار
I should quit this. I should go back to my corporate job. Trading, like, it's not going to work out for me. बिल्कुल. और वो क्या point था कि when you thought about कि यार okay, I have found my edge और इसको मैं अपना full time career बना सकता हूँ. ये 2 points थे. Did you face them? किस तरह से? यार स्टार्ट में लॉसेस हुए थे मेरे, काफ़ी मेरे लॉसेस हुए थे. आई रिमेंबर पहले साल में मेरा $1,20,000 का लॉस हुआ था. तो उस वक्त मैं ये सोचता था कि यार जो मेरी इनिशियल सेविंग्स टीम बिजनेस से वो इसमें लूज हो गई हैं अब, राइट. और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो इसमें पैसे बना रहे हैं. बहुत ज़्यादा लोग पैसे नहीं बना रहे, मतलब कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से मेरे ख्याल से 5 या 10 लोग इसमें से पैसे बना रहे हैं. और मेरा शुरू से माइंड सेट मेरा ये रहा था कि कोई चीज़ मैंने अगर शुरू करनी है तो मेरा माइंड सेट ये है कि यार अगर और कोई इसमें सक्सेस हो रहा है जिसका, तो इसमें मेरा भी हो सकता है सक्सेस. कि मैंने पहले रग्बी स्टार्ट की. अब रग्बी ऐसी स्पोर्ट थी कि लोग कहते थे यार ये कौन खेलता है, कोई नहीं, बड़ी मुश्किल है, लोग वो जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, तो ये वो इस तरह ना. तो मैंने कहा नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे. ट्राई की होगी मेरे से, ठीक है. उसके बाद मैंने ऑयल रिग्स पे जॉब की. मैंने ऑयल रिग्स पे भी लोग कहते थे यार बड़ा सख्त होता है, बड़ी ठंड होती है, एनवायरनमेंट जो बड़ा रफ होता है, लोग बड़े रेसिस्ट होते हैं. लेकिन मैं देखता था भाई लोग उस पर कर रहे हैं जॉबें और लोग उस पर पैसे भी बना रहे हैं. मैंने कहा ठीक है, अभी ट्राई करेंगे. डोर टू डोर भी ऐसे ही किया. ट्रेडिंग का जो था ना, वो एक पॉइंट काशिफ इस तरह का आया था कि मैं सोचता था यार जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो जाती है मेरे ऑपोजिट. मैं लेता हूँ बाय, वो जाती है सेल. मैं लेता हूँ सेल, वो जाती है बाय, ठीक है. उसके बाद मैं पूरा दिन लगा के मेरे अकाउंट का लेट्स से लाइक आधा अकाउंट वॉश हो जाता है. फिर जब मैं देखता हूँ चार्ट को तो फिर प्राइस ये होती है उस लेवल पे जो मेरे माइंड में था पहले से, ठीक है. अब वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आपका दिल मार देती है. एंड यू फील कि यार कोई मार्केट के पीछे बैठा हुआ है. बिल्कुल. आप जब ट्रेड कर रहे हो वो अगेंस्ट ही कर रहा है आपके. बिल्कुल ऐसी. और मैं ये सोचता था कि यार ये मार्केट मुझे देख रही है कि भी ये आ रहा है मार्केट में, तो मैं इसको स्टॉप लॉस लूँ, या ब्रोकर है ये जानबूझ के ना मेरे स्टॉप लॉस के पीछे पड़ा हुआ है, प्राइस ये जा रही है वो जा रही है. ये चीज़ें जो ना ये मैं इन चीज़ों को मानता था. लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं इस गेम में इतना डीप आ चुका हूँ अभी कि देयर इज नो टर्निंग बैक. लेकिन फिर उसमें एक ये नहीं था कि मैं पागलों की तरह मैं लोगों से पैसे लूँ या अपने बाप से पैसे लूँ या माँ से पैसे लूँ, वो मैं मार्केट में लगाऊँ. इस तरह के बहुत सारे लोग हैं. मुझे इतने लोगों के मैसेज आते हैं, राजा भाई मैंने अपने बाप से ₹1,00,000 लिया, वो मार्केट में लगाया और वो गया सारा. या मेरी स्कूल की फीस थी वो मैंने मार्केट में लगाई, वो भी गई सारी, ठीक है. अब मैं जब अपने आप को देखता हूँ मेरे पे ऐसा टाइम आया था, लेकिन मैं देखता था अच्छा जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस हैं वो क्यों हो रहे हैं. वो इसलिए हो रहे हैं, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से हो रहे हैं और वो ओवर रिस्किंग की वजह से हो रहे हैं. दैट्स इट. और कोई रीज़न नहीं थी, ठीक है. फिर मैंने अपने आप को बताया कि अच्छा यार जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं. वो 1 या 2 ट्रेड्स लेते हैं या 1 to 2% वो करते हैं रिस्क, वो ओवर रिस्क नहीं करते, वो ओवर ट्रेड नहीं करते. तो ये क्वालिटीज़ थी उनमें. तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ये क्वालिटीज़ मैंने फिर फोर्स किया अपने आप को कि ये मेरे में आए. क्योंकि ये जो फ़ोन पे जो आपको होता है ना MT5, फ़ोन पे MT5, आपके लैपटॉप पे MT5 होता है, ये प्रोग्राम्स बनाए ही इसीलिए गए हैं कि आप इनको करें ओवर ट्रेड. एडिक्शन. ये वो बटन होते हैं रेड ब्लू और प्राइस हिल रही है ऊपर नीचे. फिर आप किसी ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वहाँ लोग वो अपने भेजे हैं प्रॉफिट्स मैंने इतने बनाए, ये किया वो किया. फिर आप कितने अच्छा यार मोबाइल पे खोला, क्लिक बाय सेल, ठीक है. लाइक दिस आपका पैसा हो गया ऑन रिस्क. तो ये इस चीज को कंट्रोल, इस चीज पे एक कंट्रोल लाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है बंदे के लिए. और जिसका इस चीज पे है कंट्रोल, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जी, वो बड़ा प्रॉफिटेबल है वो बंदा. यस ये बहुत आपने जो पॉइंट आउट की है बात MT5 की, एग्जैक्टली ऐसे ही है. जिम में आप जो है ना ट्रेड देख रहे हो, यू आर इन द वॉशरूम एंड यू आर लुकिंग एट द ट्रेड, दैट इज द टोटल एडिक्शन. जिम में गेम लगा रहे हो आप और साथ आपने ट्रेड लगा दिए, वह जो दोनों की लगी है गेम, मेरा वो लॉस हो गया और आपका सेट भी हो गया, वहीं खत्म. Exactly. So, Raja, like moving to the next segment, trading strategies and emotions, psychology, philosophy. We're going to cover about technicals and fundamentals. आपकी trading में, personal trading में, from start and now, technicals और fundamentals क्या फ़र्क रखते हैं? Do you focus on technicals or you just rely on? यार मेरे ख्याल से ना 99% हैं टेक्निकल्स, ठीक है, और 1% हैं फंडामेंटल्स. वो उसकी वजह ये है कि अगर आप देखते हैं जी
ٹرمپ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ نے ایسی ٹویٹ کر دی ہے یا کوئی نیوز بریک آؤٹ ہو گئی ہے, انیشلی تو آپ کو مارکیٹ پہ اس کی موومنٹ نظر آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کہیں ایک نیوز بریک آؤٹ ہوئی ہے, اب وہ نیوز پرائس کو 30 منٹ کے لیے افیکٹ کرے گی, 15 منٹ کے لیے افیکٹ کرے گی, 1 آور کے لیے, یا 1 ہفتے کے لیے, یا منتھ کے لیے. تو یہ آپ نے دیکھنا. اب جو بھی کوئی نیوز آتی ہے نا, جو کوئی نیوز آتی ہے, لوگ کہتے ہیں او یار یہ نیوز آ گئی ہے. فرض کریں جی ابھی جب آیا تھا, ٹرمپ آیا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کرپٹو کے ساتھ ہیں, اور اس کو ہم لائک یو نو ان اے ویری پازیٹیو وے انہوں نے اس کو کیا تھا اپروچ. اب لوگوں نے یہ کہا ٹھیک ہے جی بٹ کوئن گیا 1,10,000 پہ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے اب اس کی آئی ڈپ. اب لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے اس کو پروموٹ تو کیا ہے, لیکن اس کی ڈپ کیوں آئی ہے؟ وہ ڈپ اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک نیوز جب آتی ہے, وہ نیوز ایٹ دا ٹائم بینگ مارکیٹ پہ افیکٹ آئے گا, لیکن آن دا لانگ رن وہ نیوز کرتی ہے کام, ٹھیک ہے. اب اگر جیسا فرض کریں NFP کے نمبرز آ گئے ہائیلی پازیٹیو, ٹھیک ہے, سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ یار گولڈ جاتا ہے بلش, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار گولڈ اوپر جا رہا ہے, یہ تو نیوز USD کے لیے بڑی پازیٹیو آئی ہے, تو گولڈ کو نیچے جانا چاہیے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک میکرو اکنامک ایونٹ ہے, ٹھیک ہے. انیشلی گولڈ اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹس فائن, لیکن اوور دا نیکسٹ 2 weeks 3 weeks اس نیوز کی بیسس پہ گولڈ کہاں جا سکتا ہے, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو جسٹ فرام یور دس اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے بتایا کہ نیوز جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آئی ہے, بٹ گولڈ از گوئنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن. ڈو یو بلیو اینڈ تھنک کہ مارکیٹ اپوزٹ اس لیے جاتی ہے کہ لائک اٹ ٹرائی ٹو ہنٹ لیکوڈیٹی اینڈ اسٹاپ لاس, ریٹیلرس کو صاف کر کے پھر جو ہے اسمارٹ منی لائک اٹ ٹیکس دا موو, اور یہ صرف ایک ہوکس ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ سارا یہ اسمارٹ منی اور ریٹیلرز اور لیکوڈیٹی گریب, آپ کو پتہ ہے کہ پوری مارکیٹ میں ریٹیل ٹریڈرز کی کیا ریشو ہے؟ پوری جو مارکیٹ ہے 6%. 6 to 8 جو ہم سارے جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں نا, میں آپ پوری دنیا میں جو یوٹیوب پہ سارے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ٹیلی گرام چینلز ہیں, جو بروکریجز پہ ہیں, ہم سب کی جو ریشو ہے نا پوری مارکیٹ میں, وہ ہے 6 to between 6 and 10% سے زیادہ نہیں ہے ہماری ریشو, 10%. سو مارکیٹ کو یہ نہیں ہے کہ بھی یہ ان کے اسٹاپس یہاں پہ ہیں یا ان کے آرڈرز یہاں پہ ہیں, یہ میں گریب, وہ مارکیٹ ایسا موو نہیں کرتی. مارکیٹ کے مین موورز ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ہیج فنڈز ہوتے ہیں, پرائم بینکس ہوتے ہیں, الگوریدمز ہوتے ہیں, رائٹ. یہ ایک ہیوج منی میکنگ مشینز ہیں, ہیوج. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم چونٹیاں ہیں. یہ جو ساری ہے نا, یہ مطلب یہاں سے لیکوڈیٹی گریب ہو رہی ہے. یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسمارٹ منی جو ہے یہ یہاں سے وہاں پہ جا رہی ہے اور صحیح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ اب کئی دفعہ میں نے سارے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ لگا دیں گے 2 3 لیولز, اور وہ بولیں بھی ایک یہ گریب, ایک یہ گریب, اور وہاں سے ریجیکٹ ہوگی. دیکھا میں نے کہا تھا یہاں سے لیکوڈیٹی سویپ ہوئی ہے, یہاں پہ سارے آرڈر سے وہ گریب ہوئے ہیں. بھئی آپ کو وہی نازل ہوئی ہے, آپ کو ہیج فنڈ یا انسٹیٹیوشنز نے آپ کو بتایا ہے کہ بھی یہاں سارے آرڈرز ہیں, یا یہاں پہ وہ سارے کہ بھی بائس کے آرڈرز یہاں پہ ہیں یا سیلس کے یہاں پہ ہیں. کوئی اس طرح کی ہے نیوز, کوئی اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے مارکیٹ سے؟ نہیں آتی مارکیٹ سے. تو میرے خیال سے یہ سارے کانسیپٹس ہیں نا, یہ کانسیپٹس ہیں. اچھا, میں نے کنسسٹنٹلی کسی کو پروفیٹیبل نہیں دیکھا اس کانسیپٹ پہ. کنسسٹنٹلی میرا مطلب ہے اوور دا اسپین آف 6 months 6 to 8 months کنسسٹنٹلی نہیں دیکھا. ایک وہ ICT تھا. ICT اب پتہ نہیں آپ کی اس میں کیا رہے, لیکن ڈفرنٹ اسٹریٹجیز, ڈفرنٹ پتہ کیا اسٹریٹجیز, the more simple you keep it, like the more it's going to work out for you. Exactly. بالکل. Nice. And one thing like you just said کہ یار ریٹیل ٹریڈرز کا جو ریشو ہے 6% ہے, I was kind of like shocked, کیونکہ میرا خود بلیف تھا کہ ہم ریٹیلرز ہی جو ہیں یہ مارکیٹ کو بناتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہم سے پیسہ کھینچ رہی ہیں. بٹ جسٹ وین یو سیڈ 6%, I thought کہ یار ڈیلی ٹرن اوور جو ہے فارکس انڈسٹری کا, دیٹ از 5.7 like $6 trillion. ریٹیلرز جو عام بندہ بیٹھا ہوا ہے جو $20-50 ڈپازٹ کر رہا ہے, وہ $6-7 ٹریلین تھوڑی بنائے گا ڈیلی کا, نہیں بنا سکتا. بالکل دیٹ میک سینس, لائک اٹ میک سینس نہیں بنا سکتا یار. آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی جو سب سے بڑی بروکریج ہیں, لیٹس سے IC مارکیٹس ہو گیا, ٹھیک ہے. IC مارکیٹس کا منتھلی ٹریڈنگ والیوم ہوتا ہے لائک 1.2-1.3 ٹریلین. اس کا مطلب ہے کہ 10,000 more than 100,000 lots, رائٹ. جن پرائم بینک سے ہم لیکوڈیٹی لیتے ہیں ان کا ایوری آور کی جو ان کا والیوم ہوتا ہے دیٹس کلوز ٹو 250,000 lots منیمم. تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم چونٹیاں ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے مارکیٹ میں,
ٹھیک ہے. مارکیٹ کو آپ کے $50-100 نہیں چاہیے یا کسی کا $1,00,000 نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس فورس آپ کو پتا ہے ایک جو 1 منٹ کی کینڈل ہوتی ہے اس کے ایک پپ موومنٹ میں دیر از $billions موونگ, $billions اس کی ایک پپ کی جو موو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ایک پپ کی جو موو ہے اس میں آپ کا لیٹس سے 100 کا لاٹ لگا ہوا ہے. بھائی مارکیٹ کو کیا پرواہ آپ کا 100 کا لاٹ لگا ہوا ہے, 50 کا لگا ہوا ہے, 10 کا لگا ہوا ہے. وہ تو ایک اتنی بڑی جو ویو آ رہی ہے وہ اس پہ موو ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں پہلے میں مانتا تھا, لیکن یہ میں نے پھر اپنے مائنڈ سے نکال دی. میں نے کہا یار ہم تو, کیونکہ مارکیٹ جو ہے نا لائک اے ویل, آپ اگر ویل کے ساتھ ہوں گے موو تو آپ پیسے بنائیں گے تھوڑے تھوڑے, لیکن اگر آپ ریڈی ہو کے ویل کے ساتھ ہی رہیں گے تو وہاں سے واپس واش ہو جائیں گے. تو اس چیز کو میں بس مانتا ہوں. ٹرینڈ از یور فرینڈ, کیپ اٹ سمپل. بھائی جہاں جا رہی ہے اس پہ آپ ایک لیں, بائی یا سیل لیں, لاس ہوتا ہے ون ہوتا ہے, اللہ خیر صلی اللہ, اس کو دیکھیں جی لاس ہوا ہے, کیوں لاس ہوا ہے, کس طرح لاس ہو سکتا تھا کم, ون ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اب اس کو میں نیکسٹ ڈے کس طرح اس کو میں ریپلیکیٹ کر سکتا ہوں. اینڈ آئی سین لائک کہ جو ٹریڈرز ہائی ٹائم فریم پہ اسٹک کرتے ہیں ریدر دین آن دا 1 منٹ, دے میک منی کیونکہ دے آر گوئنگ along with the flow of the market. لیکن 1 منٹ پہ جب آپ رینج کے اندر اس کے اندر ہائی ایڈکشن میں آ جاتے ہیں نا, یو ناٹ میک منی. میک سینس, اٹ ٹوٹلی میک سینس. اچھا راجا, موونگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ کویشچن, انٹویشن سائڈ آف ٹریڈنگ, ڈو یو بلیو لائک اٹس اے ریئل تھنگ؟ انٹویشن ٹریڈنگ لائک سکس سینس آپ کی ہوتی ہے کہ یار میں اتنا ایکسپیرینسڈ ہو گیا ہوں کہ اب بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ کینڈلز, یہ ٹرینڈ لائنز وغیرہ, آئی ہیو مائی سکس سینس. تو از اٹ اے ریئل تھنگ؟ ڈز اٹ ورک وین ایک ٹریڈر جو ہے وہ کتنے ایکسپیرینس کے بعد یہ انلاک ہو جاتا ہے؟ یار یہ ریئل تھنگ ہے, میرے خیال سے ریئل ہے یہ. یس, کیونکہ آپ بھی دیکھو کہ جب لیٹس سے آپ کا نیو یارک اوپن ہوا ہے اور کینڈل نے لیٹس سے بنائی, سپورٹ بنائی ہے, جو بھی کچھ بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اب ایک کینڈل بلش فارم ہو رہی ہے, سم ٹائمز نا آپ یہ فیل کر سکتے ہو کہ یار ابھی جو ہے نا ابھی والیوم آ رہا ہے اور ابھی پش آئے گی, اور یہاں پہ میں ٹریڈ اگر لے لوں تو ایک بہت ہیوی پش آئے گی. یہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ یس, ہے نا, یہ اٹس ویری ٹرو, اور یہ آتا ہے ود ٹائم. یس, لائک سچویشنل بیسڈ ٹریڈنگ. بالکل ایگزیکٹلی. اور میرے خیال سے اب کافی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار اچھا ود ٹائم آتا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں آ جائے جلدی. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ چوز کریں اپنا سیشن, یا نیو یارک سیشن, لندن سیشن, یا ایشین سیشن. آپ ایک اپنا سیشن چوز کریں اور آپ اس کو روز دیکھیں. روز آپ دیکھیں کہ بھی لندن اوپن پہ کیا ہو رہا ہے, پری لندن پہ کیا ہو رہا ہے, پرائس کی موومنٹ کس طرح کی ہے, والیوم کس ٹائپ کا ہے. جتنا آپ اس کو دیکھیں گے, جتنا آپ اس کی موومنٹ یوز ٹو ہوں گے, تو اتنی انٹویشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی اس پہ. جس فرض کریں آپ نیا دوست بناتے ہیں, ٹھیک ہے, نیا دوست بناتے ہیں. اب اگر آپ اس کو جانتے ہیں 1 ہفتہ ورسز 1 سال, تو آپ کے اس کو کریکٹرسٹکس کا پتہ ہوگا یہ کیا کرنے والا ہے. ایگزیکٹلی, کون سا مذاق اس کو پسند ہے, کون سا مذاق نہیں پسند, میں کون سی بات کروں گا یہ ٹریگر ہوگا یا کیا ریئیکشن آئے گا. یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ. پھر اس کو چھیڑنے کے لیے آپ وہی کریں گے مذاق جس کو نہیں پسند, کیونکہ وہ انٹویشن آپ کی فارم ہوگی. مارکیٹ بھی بالکل وہی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میں راجا بھائی میں دیکھوں گا نیو یارک پہ ٹریڈ نہیں ملا, وہ دیکھیں گے ایشین سیشن, اس پہ ٹریڈ نہیں ملا, وہ دیکھیں گے لندن سیشن. آپ کی انٹویشن نہیں بنے گی. اینڈ آئی تھنک دس از دا ریزن یو, کوئی بھی آپ کی ایڈوائس آپ سے کوئی لیتا ہے, لائک ون تھنگ یو فوکس آن 1 to 2 trades, 1 session, 1 pair. Master it like it's your wife. Master it like your wife. آپ ادھر 3-4 like you're not gonna make money. It does make sense. It really does make sense. So Raja, like if you have to explain trading to a 5-year-old kid, how would you explain it? Like someone like جو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا, how would you explain him to it کہ یار easy way میں؟ یار میں اس کو اس طرح بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں ڈیلی کینڈل کو اور 4 آور کی کینڈل کو دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلی کینڈل زیادہ یا 4 آور کی کینڈل زیادہ جا رہی ہیں اوپر, تو جو اسمال ٹائم فریم ہے 30 منٹ کی, آپ اس پہ ڈھونڈیں سپورٹ, ٹھیک ہے. اور آپ یہ کریں روز یہ کریں, آپ اس پہ ڈھونڈیں سپورٹ 30 منٹ کی. اگر اس پہ آپ کو سپورٹ نظر آ رہی ہے 60% مے بی مور, لیکن منیمم میں یہی بولوں گا 55 to 60% آف دا پروبیبلٹی یہ ہے کہ وہ اوپر ہی جائے گی. اگر آپ اس کو روز کریں once a day, that's it. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 4 آور کی یا ڈیلی جا رہی ہے بیرش, تو آپ 30 منٹس پہ دیکھیں کہ کہاں پہ بن رہی ہے ریزسٹنس, کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہ ہمیشہ جائے گی نیچے. یہ پروبیبلٹی ہے بس. جس دن آپ کا لاس ہوگا, اب
سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا لاس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار میری جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں کام کر رہی, یا راجا یا یہ جو ہے کاشف یہ اسکیم ہے, میں اسٹریٹجی نہیں چلتی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لاس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ اس پروبیبلٹی آف لاس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, جو کہ اٹس دیر, اٹس ویری ریئل, ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا 100% ون ریٹ ہوگا. موسٹ آف دا ٹریڈز آپ کی ہوں گی پروفیٹیبل, لیکن کچھ ٹریڈز ہوں گی وہ ہوں گی لاسز, لیکن اس لاسز کو کنٹرول میں رکھنا وہ ایک ہے ایج, پروفیٹیبلٹی. سو راجا, لائک آپ کی جو ٹریڈنگ روٹین ہے, وٹ از اے پروفیٹیبل ٹریڈنگ روٹین؟ لائک آپ چارٹس پہ آتے ہو, اب تو ایکسپیرینس ہے, بٹ وین یو ور ٹریڈنگ ان دا بفور, لائک چارٹس اوپن کرتے تھے, کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ یار کتنے سیٹ اپس لوں گا, کیا ٹریڈ کروں گا؟ ایک پروفیٹیبل ٹریڈنگ روٹین کیا ہوتی ہے؟ یار میرا جو مائنڈ سیٹ پہلے تھا نا, میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں نے پہلے ڈالے تھے $200 کے, میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا اور وہ 2 ہفتے میں وہ لاس ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک ویبینار لیا, کورس لیا میں نے, پھر میں نے ڈالے $750 ڈالے, وہ میں نے 2 ہفتے میں بنا لیے 5500, وہ لگ گیا تکا, ٹھیک ہے. اب وہ جب لگا نا تکا, اب میں یہ 2 مائنڈ سیٹس کی اس میں کروں گا بات, ٹھیک ہے. جو پہلا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ تکے پہ جیت رہے ہوتے ہو, آپ بگنرز لک, ٹھیک ہے. میں نے 5500 بنائے, وہ لاس ہوئے, وہ آیا بائی جان نیچے $600 پہ آیا, وہ $600 سے میں اس کو لگے گیا 4000 پہ پھر سے, ٹھیک ہے. پھر وہ لاس ہوئے, پھر وہ ایک رولر کوسٹر اسٹارٹ ہوگی, اوپر نیچے لاس ہو رہے ہیں, ون ہو رہے ہیں, لاس ہو رہے ہیں. اس وقت میرا مائنڈ سے یہ تھا کہ یار یہ ایک میں نے ایسی اسکل میں نے سیکھ لی ہے کہ اس سے نا میرے بنیں گے $1000 بنیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں پیسے لے کے کیا کہتے ہیں ماں باپ کو دوں گا, بہنوں کو دوں گا, بھائی کو, مطلب نا سین آن ہے, فٹ ہے. وہ تھا پہلا مائنڈ سیٹ. دوسرا مائنڈ سیٹ میرا پروفیٹیبل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ اس طرح ہوا کہ جب پہلا مائنڈ سیٹ کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ بڑی اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے, رائٹ, کہ آپ دیکھتے ہیں لیفٹ رائٹ کے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ میرے سے کیوں نہیں ہو رہا یہ. لیکن جب اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے میں ایک ایسے میچور مائنڈ سیٹ پہ آیا کہ یار ٹریڈنگ کا یا بزنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے یا پیسے آ جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پرائمری انکم ہے, ٹھیک ہے, پرائمری انکم کی سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہے ریئل ٹریڈنگ کا مطلب, ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی بجلی کا بل آتا ہے, لیٹ سے $100 آتا ہے یا $150 آتا ہے, وٹ ایور, ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جی میرا اکاؤنٹ ہے $500 یا $1000 کا میرا اکاؤنٹ ہے. اس $1000 کے اکاؤنٹ پہ منتھلی میں $100 بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا؟ آپ بنا سکتے ہو کہ اگر آپ کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے. جتنے بھی لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے اور اس سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کا $500 کا بھی ہے نا اکاؤنٹ, مہینے کا وہ $100 وہاں سے نکال سکتے, اپنے چھوٹے بلز کور کر سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, دیٹس اٹ. تو وہ جب میرا مائنڈ سیٹ بنا نا, اس کے بعد میں پیچھے نہیں آیا, کیونکہ اب میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے ایک دینا بل. جب آپ ایک بل دیں گے, پھر آپ گاڑی کا بل دیں گے, پھر آپ فون کا بل دیں گے, انٹرنیٹ کا بل دیں گے, پھر کچھ مہینوں بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے رینٹ کا بھی بل اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے نکل رہا ہوگا, اور تب تک ایکسپیرینس بھی اتنا گین ہو چکا ہوگا کہ یو ٹیک. ہمارے پوڈ کاسٹ روم میں بیٹھے ہوئے بھائی, میں آپ کو ڈیل دوں. وہ ڈیل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیل یہ ہے $1000 کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے, آپ نے ایک ٹریڈ لینی ہے روز, اور آپ کی ڈیل یہ کہ میں گارنٹیڈ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 6 مہینے بعد ہر مہینے آپ اس اکاؤنٹ سے $1000 کا وڈرال آ رہا ہوگا. لیکن آپ نے ایک ٹریڈ لینی ہے 6 مہینے کے لیے, یہ ڈیل ہے. اگر اس پہ آپ نے فالو نہ کیا تو یہ نہیں ہوگا. اگر اس پہ آپ نے فالو کیا تو 100%, 100 تو خیر وہ نہیں ہوتا, 99.9% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 6 مہینے بعد اس $1000 کا اکاؤنٹ اتنا گرو ہو جائے گا کہ مہینے کا آپ وہاں سے 1000 نکال رہے ہوں گے آرام سے. 100% I would agree on this. What a deal. 100%. It's possible. کیونکہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا جو میں نے دیکھی ہے ٹریڈرز میں, کہ ایک ہی رینج سے جو ہے نا دے آر ٹرائنگ ٹو ریکور منی, ٹھیک ہے. اب مارکیٹ جو ہے نا اٹس اے گیم آف پروبیبلٹیز. Day 1 you have different probabilities, Day 2 میں سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوگا, پرائس ایکشن ڈفرینٹ ہوگی, probability ڈفرینٹ ہوگی, اینڈ دیٹ probability might be in your favor. آج آپ کی مارکیٹ فیور میں نہیں ہے, اٹس ناٹ موونگ اکارڈنگ ٹو یور مائنڈ سیٹ, آپ اسی میں ریونج ٹریڈ کر رہے ہو. بٹ اسٹکنگ ٹو 1 to 2 trades a day جو آپ نے یہ ایڈوائس اسٹارٹ سے دی ہے, آئی فالو اٹ ناؤ ٹو, اینڈ ڈیفینیٹلی
It works out. It's working out in my community. It's working out for everyone. So, Raja, moving on to the next segment, it's going to be mindset, psychology, and discipline. So, after all the failures, what thing like kept you confident that you will make it? آپ نا ایک رکھیں روٹین. اگر آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی نا لائف کی, تو جو بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں آپ سکسیزفل ہوں گے ہی ہوں گے اگر آپ کی ایک روٹین ہے. میری جم کی روٹین ہے, میرے صبح اٹھنے کی روٹین ہے, ٹھیک ہے, میری جو ڈائٹ ہے کھانا اس کی میری روٹین ہے, میری فیملی کی روٹین ہے, اور پھر میرے کام کی روٹین ہے. جب آپ کی لائف کی ایک پراپر روٹین ہے نا, تو جو آپ کا کام ہے وہ آٹومیٹکلی روٹین میں آ جاتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. پہلے آؤٹ آف روٹین تھا سب کچھ. جم میں جا کے میں کرتا تھا ٹریڈ, گروسری شاپنگ ہو رہی ہے میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں, مہمان کے گھر جا رہا ہوں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. سم ٹائم تو یار کاشف اس طرح ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکلتا تھا 8 بجے کام کے لیے, ٹھیک ہے. اس وقت 8:30 بجے آتی تھی نیوز. 8:20 میں گاڑی کرتا تھا پارک روڈ کی سائڈ پہ, اور میں نیوز کا کرتا تھا ویٹ. پھر میں کرتا تھا وہاں پہ ٹریڈ, وہاں ہوتا تھا میرا لاس, فون میں رکھتے ہوئے گاڑی چلانے لگتا تھا, ٹھیک ہے. چلو جی کام پہ جائیں, ٹھیک ہے. یہ بھی تھا ٹائم. اب وہ آؤٹ آف روٹین تھا سب کچھ. لیکن جب چیزیں روٹین میں آئیں, ایک میں نے ٹائم رکھا کہ یار صرف میں نے ٹریڈنگ اس ٹائم پہ کرنی ہے, تو آٹومیٹکلی چیزیں صحیح ہونے لگ گئیں. آٹومیٹکلی یہ گیون ہے. اگر آپ کی روٹین نہیں ہے, آپ کے اٹھنے کی روٹین نہیں ہے, سونے کی روٹین نہیں ہے, کھانے کی روٹین نہیں ہے, تو باقی چیزیں بھی روٹین میں نہیں آ سکتی. پھر بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اچھا یار یہ میں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, یہ اس طرح ہو جائے تب ہوگا, یہ اس طرح ہو جائے تب ہوگا. بندے کا مائنڈ سیٹ ہی وہ رہتا ہے. اب الحمدللہ میری فیملی ہے, بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ایک میری پراپر روٹین ہے, اور اس کی وجہ سے نا ایوری تھنگ از ان لائن. سو راجا, اباؤٹ موٹیویشن اینڈ ڈسپلن. موٹیویشن ڈسپلن میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائک ایک ٹریڈر کے لیے, ایک بزنس مین کے لیے از موٹیویشن لائک ہوکس, کیا چیز زیادہ آپ کو جو ہے وہ لانگ رن امپیکٹ لے کے آتی ہے؟ یار جو موٹیویشن ہوتی ہے نا, موٹیویشن وہ آپ کے اندر سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے موٹیویشن صرف اس بندے میں آ سکتی ہے جس کو ارجنسی ہو دنیا میں. جس بندے کو دنیا میں ارجنسی نہیں ہے وہ کبھی موٹیویٹڈ نہیں ہوگا. سمجھتے اس بات کو؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میری لائف از لائک اٹس آئی ایم جسٹ گونا لیو 60 ایئرز, اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ. بہت سارے لوگ ہیں اس طرح, بہت سارے لوگ ہیں اس طرح. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت سارے انفلوئنسرز کو میں جانتا ہوں جن کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن صرف ان کی لائف میں کوئی ارجنسی نہیں ہے, تو وہ اس چیز کو بس سوچی جا رہے ہیں, دیکھی جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کل کریں گے, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے. تو میری لائف میں ارجنسی یہ ہے کہ میرے بیوی بچے, یہ میری پہلی رسپانسبلٹی ہیں, اور ان چیزوں پہ رسپانسبل ہونا میرے میں ایسا کی ارجنسی ڈالتا ہے کہ یار جو میرا بزنس ہے, لائف اسٹریمز ہیں, جو میرے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں بزنس کے, وہ اسٹریم لائن ہو, اینڈ آئی کیپ آن میکنگ نیو تھنگس, کیپ آن گیٹنگ نیو بزنس, زیادہ سیلز ہوں, زیادہ کلائنٹس آئیں. تو وہ ارجنسی جو ہے نا وہ مجھے رکھتی ہے انٹیکٹ, جو میرا ایک پورا وہ مائنڈ سیٹ ہے. تو جب آپ کے پاس ارجنسی آتی ہے پھر آٹومیٹکلی آپ ڈسپلن ہو جاتے ہو, رائٹ. اب جس بندے کی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں, جس بندے کے صرف ماں باپ ہیں رسپانسبلٹیز, ٹھیک ہے, وہ تو یاشی کر رہا ہے, وہ یاشی ہے, وہ کوئی لائف نہیں ہے. ریئل لائف ہوتی ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کے بچے آتے ہیں, تب ریئل لائف شروع ہوتی ہے. تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھی آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کس طرح چیزیں ہونی چاہیے, کس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. آپ زندگی میں زیادہ روتھلیس ہو جاتے ہو, آپ کی جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں اس میں روتھلیس ہو جاتے ہو. آپ ٹائم ضائع نہیں کرتے. آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی میرا ٹائم ضائع نہ کرے, کیونکہ میرا ٹائم سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اور پھر میرے کام کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نا بڑا امپیکٹ کرتی ہیں 100% ارجنسی لائف میں. 100%. جس کی لائف میں ارجنسی نہیں ہے وہ بس آزاد پنچھی ہے, وہ بس اڑ رہا ہے, بس گلائڈنگ. Exactly. So, Raja, like, how do you deal ego in trading and businesses? Like, کسی بزنس میں لائک آپ کو اس طرح کی ڈیل نہیں ملی جس طرح کی چاہ رہے تھے, یا کوئی آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, یا ٹریڈنگ میں لائک یو ہیو ہیونگ لاسز, ایگو ایک ہوتی ہے انسان کے اندر کہ یار میں راجا بینکس لائک جا مطلب کیا, لائک ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ایگو؟ یار ایگو تو میرے میں بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اٹ ڈپینڈس کہ بھائی آپ کی
تربیت یا کس طرح کی ہوئی ہے. میرے میں بالکل کوئی ایگو نہیں ہے, مطلب مجھے نہیں لگتا. بہت سارے لوگوں کے انسٹاگرام پہ ان کو لگتا ہوگا, لیکن وہ دوسری بات یہ کہ ایک انسان کی پرسنالٹی آن دا انٹرنیٹ اور فیس ٹو فیس, ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس, ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ, ان کو لگے گا کہ آپ کو وہ 100% ان آؤٹ آپ کو بالکل جان گئے ہیں. کئی سارے لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ راجا کو اردو بھی آتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک میں نے یار لگائی تھی اسٹوری, کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کو آتی ہے اردو, واو امیزنگ, ہندی گڈ ماشاء اللہ ماشاءاللہ. یار زبان ہے, کیا ہو گیا, رائٹ. تو ایگو تو نہیں ہے, ایگو بالکل بھی نہیں ہے. اور پتہ ہے کیا بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس اسٹریٹ فارورڈ رکھیں, کوئی ایگو اس میں نہ رکھیں, کیونکہ کئی بار چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایگو دیکھے نہ کوئی کہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کرے, رائٹ. یا کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کئی بار کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو, آپ کا دوست ہو یا کوئی ایکوینٹنس ہو whatever, اور آپ اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیں, اور کل کو وہ اس لیول پہ آ جائے کہ اب آپ کو اس کی ضرورت ہو, وہ بولے کہ یار نہیں, تو نے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا تو اب میں آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے, یہ ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں کے ساتھ. تو میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جس بھی ہمبل, ایک زمین میں ہم نے جانا ہے, جس طرح مرضی کی چیزیں آپ پہن لیں, گھڑیاں پہن لیں, کپڑے اچھے پہن لیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے ایک ہی زمین میں جانا ہے. تو ہمبل رہیں, کام کریں صحیح طرح, لیکن ارجنسی کے ساتھ. ایگزیکٹلی. میں اس بات سے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ راجا بینکس اینڈ ان ریئل لائف لائک از اے ویری گراؤنڈیڈ پرسن. کہ میں بھی جب فرسٹ ٹائم ملا تھا میرا بھی یہی پرسپیکٹو تھا, ویئر ان پرسن لائک اچھا یو آر سو گراؤنڈیڈ, سو ہمبل. بیریا ٹاؤن میں لائک یو آر سو گراؤنڈیڈ. دوست آ رہا تھا وہ بھی لائک یار راجا بینکس کے سوشل میڈیا. میں نے کہا یار وین یو ول میٹ ہم ان پرسن یو ول تھنک لائک از یور فرینڈ, لائک that's like in person you are. So social media life or a real life, there's a big difference. Raja Banks, like, is there any philosophy in your life جس کے ساتھ آپ اپنی لائف گزارتے ہیں, لائک ایک فلاسفی ہوتی ہے کہ یار دس از دا تھنگ, لائک یہ میرا رول ہے لائف کا. is there any philosophy جو لائف کو آپ دیکھتے ہو اپنی, یا جس طرح نظریہ آپ کا زندگی کو دیکھنے کا؟ یار عربی کا ایک ورڈ ہے مکتوب, اس کا مطلب ہے اٹس ریٹن, لکھا ہوا ہے, مکتوب. اور یہ میری فیس بک میں نے کور فوٹو لگائی تھی بلیک میں, صرف مکتوب لکھا ہوا ہے. 2014 میں یہ میں نے لگائی تھی کہ بھی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, پازیٹیو ہو رہا ہے, نیگیٹو ہو رہا ہے, وہ لکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ابھی میرے پاس ہارڈ ٹائم ہے, میرے پاس کیوں ہارڈ ٹائم ہے, اور اس کے پاس اچھے ٹائمز ہیں, یہ کب ہو ختم. یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بچے نے کس ایج میں آ کے بولنا شروع کرنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ کس بچے نے کس ایج میں آ کے اس نے چلنا شروع کرنا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ 8-9 مہینے کے ہوتے ہیں, وہ دے اسٹارٹ واکنگ, اور کچھ ہوتے ہیں وہ 3-4 سال تک صحیح طرح نہیں چل سکتے. یہ لکھا ہوتا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی کاشف نے 25 سال کی عمر میں کاشف نے بڑے پیسے بنانے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ راجا نے 35 سال کی ایج میں آ کے پیسے بنانے ہیں, یا 45 ایئرز میں, 55, یہ سب لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ تب کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اپنی تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تو تقدیر ہی ایسی ہے, ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہم تو یہیں پہ پڑے رہیں گے. بھئی اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم خود ہاتھ پاؤں نہ مارو تو میں کس وقت تمہاری مدد کروں. یہ بھی نا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے یہ بزنس شروع کرنا ہے, لیکن اس میں کیا پتہ یہ ہو جائے, کیا پتہ وہ ہو جائے, نیگیٹو آ جائے, پازیٹیو آ جائے. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے XYZ بزنس میں نے اسٹارٹ کیا تو اس میں پازیٹیو کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آئی گو ٹو اسٹیپ 1, پہلا اسٹیپ میں لیتا ہوں. پہلا اسٹیپ جب میں لیتا ہوں آٹومیٹکلی مجھے سیکنڈ اسٹیپ نظر آ جاتا ہے, پھر میں سیکنڈ اسٹیپ لیتا ہوں, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں. تو اس میں اللہ الحمدللہ میری مدد کرتا ہے. ایگزیکٹلی. کافی سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں جی راجا بینکس اس کی تو بروکریج ہے, ایجوکیشن ہے, یہ وہ بڑے پیسے بنا رہا ہے. بھائی میں اگر میں شروع نہ کرتا, یہ میں پیسے نہ بناتا, ظاہر بات ہے بنا رہا ہوں پیسے, کاروبار ہے, بزنس ہے میرا, پیسے بنتے ہیں, اس سے بنا رہا ہوں پیسے میں. لیکن میں نے اسٹیپ 1 لیا, پھر میں نے اسٹیپ 2 لیا, ٹھیک ہے. میں ان غریب فقیروں کی طرح نہیں ہوں جو یہ سوچیں کہ یار میں اگر اسٹیپ 1 لوں تو کیا پتہ میں گر جاؤں, کیا پتہ نہ ہو. مجھے یہ میرا دوست جس نے آج تک بزنس شروع نہیں کیا, مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروبار شروع نہ کرو, تم پھنس جاؤ گے. میں اس کی کیوں سنوں؟ میں کیوں نہ ان لوگوں کی سنوں جنہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا, کاروبار اسٹارٹ کیا, آن لائن کام کیا, میں کیوں نہ ان کی بات سنوں میں. ایگزیکٹلی.
تو یہ جو ہے نا ہمارے سرکل میں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جا کے مشورے لیتے ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے وہ کام یہ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ فراڈ ہے, یہ اسکیم ہے, پھر ہم روتے ہیں یہی نا. پھر اللہ کہتا ہے بھائی تم یہیں بیٹھے رہو, تم یہیں پہ ٹھیک ہو, آپ اس میں خوش ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ مطلب وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ یار لکھا ہوا ہے جی ہمارے اس میں, جی ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں, جو لکھا ہوا ہے قسمت میں وہ مل جائے گا. نہیں, لائک فرام ڈے ون جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں نے بہت ہاتھ پیر مارے ہیں. لائک 4 years یو ہیو سین مائی جرنی. آئی ووڈ نیور امیجن, نیور تھاٹ کہ آئی ول ہیو اے انٹرویو پوڈ کاسٹ ود راجا بینکس جب آپ فرسٹ ٹائم ملا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن آج اس مقام تک آنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, میں نے بہت ہاتھ پیر ماری ہیں. اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اپنے آپ کو میچور کیا, گرو کیا ان بزنسز لائف. تو ڈیفینیٹلی اٹس ریٹن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کے لیے آپ محنت کرو گے آپ کو وہ ملے گا. تو دیٹس 100%. ایک اور چیز بھی ہے جو تم ابھی شروع نہیں کر رہے, جس کے بارے میں تمہیں بہت دفعہ بولا ہے. 100%. I will start it. I have experience in that. Urgency. فی الحال Urgency. I'll start it. I have experience in that and very soon. لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, یہ سسپینس میں رکھنا ہے ان سب کو. اچھا راجا, موونگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ, اس میں many questions is going to be about your businesses. راجا کے businesses, راجا کا empire اور companies that you run. This episode is going to be beyond the charts and building an empire. The first thing جو آپ کا بہت prominent business ہے, Dominion Markets. It's a brokerage, it's a platform. جس طرح IC Markets platform ہے, جس طرح XNEX ایک platform ہے, اسی طرح Dominion Markets بھی ایک platform ہے جہاں پہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو. اور personally I have used it, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, جسٹ لائک آل دا ادر فرمس, آل دا ادر بروکریجز. تو وٹ واز دا آئیڈیا بروکریج اسٹارٹ کرنے کا؟ وین ڈڈ یو اسٹارٹڈ دا بروکریج فرام اے ٹریڈر ٹو اے بزنس مین؟ یہ شفٹ کیسا رہا, کیسے آیا؟ یار مجھے یاد ہے کہ 2020 میں نا 2020 میں مارکیٹ واز ویری ویری وولٹائل, ٹھیک ہے, کووڈ تھا, جب بھی کوئی نیوز آتی تھی نئے کیسز کی, گولڈ جاتا تھا اوپر, اس پہ بائی لیتے تھے, پیسے بنتے تھے. جب کوئی نیوز آتی تھی کہ بھائی نئی ویکسین آ گئی ہے تو اس پہ گولڈ جاتا تھا نیچے, اس پہ سیل لیتے تھے, پیسے بنتے تھے, ٹھیک ہے. اس سال میں کر رہا تھا ٹریڈ وینٹیج ایف ایکس پہ, اور میں نے وینٹیج ایف ایکس کو اس سال میں نے ان کمیشنز میں نے ان کو پے کیا $70,000. اب میں پھر یہ سوچ رہا, اب لائک بندے کے مائنڈ میں آتی ہیں سوچیں کہ یار جو آپ کی کاسٹ ہے وہ کاسٹ کس طرح ہو کم. اب میں یہ سوچا کہ یار میں نے $70,000 میں ان کو پے کیا سال کا, تو ایسا کس طرح ہو کہ یہ جو میری کاسٹ ہے یہ ہو جائے کم. تو پھر میں نے اس میں سوچنا شروع کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ اگر میں اپنا ایک پلیٹ فارم کھول لوں یا ایک منی بروکریج ٹائپ سچویشن آ جائے جس سے میں پرائسز ہول سیل پہ لوں, ڈائریکٹ لیکوڈیٹی سے ہو جاؤں, تو اس پہ میری سیونگز ہوگی اراؤنڈ 40 to 45% کی ہوں گی سیونگز. سیونگز کا مطلب ہے وہی پیسے آپ کی جیب میں, ٹھیک ہے, $30,000-$35,000 آپ کی جیب میں سال کا. تو اس طرح پھر میں نے بروکریج شروع کی. مطلب آپ کا یہ تھاٹ تھا کہ یار یہ میں ہوں ٹریڈر, میں بروکر کو دے رہا ہوں پیسے, بروکر آگے لیکوڈیٹی کو دے رہا ہے, میں کس طرح لیکوڈیٹی سے کیوں نہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ بناتا. اینڈ دیٹ واز دا تھاٹ کہ لیٹس اسٹارٹ مائی اون بروکریج, کہ میری فیس جو ہے وہ بچ جائے گی. بالکل. اور یہ وہ تھا کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ جب آپ ایک فریش گریجویٹ کی جو پے ہوتی ہے سال کی, وہ آپ ان کمیشن کریں پہ, تب آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ ایسا نہیں سوچے جب آپ نے سال کا $700 دیا ہے تو آپ سوچیں یار یہ کس طرح پیسے کم ہوں, مطلب اس طرح جب آپ کی فیس زیادہ ہو جائیں بیسڈ آن والیوم, تب آپ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا, تب ہمیں ہو گئے تھے 2017, 18, 19, 20, 4 سال ہو گئے تھے لائیو اسٹریمس کو. تو جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, جب میں نے یہ اناؤنس کیا, تو میری فالوئنگ ہی اتنی ہو گئی تھی کہ آٹومیٹکلی لوگ اس پلیٹ فارم میں آنے لگ گئے, اور ود ان آئی سے لائک 2 to 3 weeks, 2-3 ہفتوں میں ہمارے پاس سے تقریباً 15,000 سائن اپس تھے. تو یہ ایک انفلکس آف کلائنٹس آیا, اور میرے تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا یار کہ یہ ایک فل فلیج بروکریج ہوگی, بزنس ہوگا اس طرح. ابھی الحمدللہ وی آر ریگولیٹڈ ان 2 jurisdictions, ٹھیک ہے, 2 پلیٹ فارمز ہیں. یہ میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا, لیکن اسٹیپ 1 تھا سیو دا فیس, ٹھیک ہے, پھر لوگ آئے. اینڈ دیٹس وین آئی سیڈ کہ یور لائیو اسٹریمز واز دا اسٹیپنگ اسٹون. بالکل. اور یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ یار لائیو اسٹریم میں جتنی آپ نے ایجوکیشن دی, 4 گھنٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا فری آف کاسٹ فار 4 years, جب آپ
ان پٹ دیتے ہو نا آؤٹ دیئر تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے چیزوں سے, لائک یو ڈونٹ ایون امیجن. تو دیٹ واز گڈ. اچھا ڈومینین مارکیٹس جو ہے, ہاؤ ڈز اٹ اسٹینڈ آؤٹ؟ اتنی بروکریجز ہیں, بالکل میں ڈومینین مارکیٹ ہی کیوں چوز کروں؟ کیا چیز ہے ایسی جو ڈومینین مارکیٹ میں ایک اسٹینڈنگ آؤٹ پوائنٹ ہے بھائی ہمارے پاس یہ ہے جو دوسری بڑی بڑی بروکریجز کے پاس نہیں ہے؟ وٹ از دیٹ اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹ؟ سو مین چیز یہ تھی, جب میں اس انڈسٹری میں آیا میں نے یہی سوچا کہ یار جب ہم ایکسپوز پہ جاتے ہیں, ایکسپوز پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بیسٹ اسپریڈز ہیں, بیسٹ ٹریڈنگ کنڈیشنز ہیں, بیسٹ لیٹنسی, سیم اسپیچ رائٹ. نمبر ون چیز میں یہ بولوں گا, جو بھی کوئی اپنی بروکریج پہ کر رہا ہے ٹریڈ, اگر آپ کا اسپریڈ اسپیشلی گولڈ کا 2 پپ سے اوپر ہے تو آپ بہت زیادہ اسپریڈ پہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات, اچھا ہاؤ آر وی گونا بی ڈفرنٹ؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی بروکریج ڈائریکٹ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہی تھی, نو ون. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہماری ایجوکیشن ہے, ہماری پھر ہے میجک کیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ کو سیم ٹریڈنگ کنڈیشنز آپ کو ملیں گی, آلموسٹ سیم اسپریڈس ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے کمیشنز ہوں گے پے ٹو ٹریڈ, وہ آپ ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں کنورٹ. اس سے آپ کو ایجوکیشن مل سکتی ہے, آپ کو میجک کیز اس سے مل سکتی ہیں. ابھی ہم نے ایک اور چیز یہ کی ہے جو کہ پوری انڈسٹری میں کوئی چیز نہیں کر رہا, وہ یہ کہ اگر آپ MT5 اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ کو MT5 سیمولیٹر آپ کو ملے گا, جو کہ کوئی بھی انڈسٹری میں نہیں کر رہا ابھی, نو ون. مین اس کا ریزن یہ ہے کہ کافی زیادہ مجھے انڈسٹری میں اب لائک وی ہیو فرینڈس جن کی بروکریجز ہیں اور ایکسچینجز ہیں, تو انہوں نے یہ بولا کہ یار یہ لوگوں کو ایجوکیشن دینا, مارکیٹ فلوئڈٹی ہوگی یا اسمارٹ راجا کانسیپٹس ہو گئے وٹ ایور, یہ اگینسٹ بزنس ماڈل نہیں جاتا. کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لاس ہوں گے تو وہ بروکر کا پروفٹ ہوگا, جو کہ پارشلی اٹس اے فیکٹ 100%. بی بک, ہائیبریڈ, اے بک, وٹ ایور, لیکن یہ انڈسٹری کا ایک نارم ہے رائٹ. تو یہ تھا, تو میں نے ان کو بولا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ایک اٹس اے ویلڈ پوائنٹ, لیکن مین جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کلائنٹ ریٹینشن اس سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, بروکریج کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک آئے گا ٹریڈر, وہ کرے گا ٹریڈ, اس کے ہوں گے لاسز, تو ہی از گونا بلیم دا بروکر. ٹھیک ہے, یہ بروکر جیسے میں نے اسٹاپ لاس ہنٹ کیا ہے, وہ وہاں سے اپنا پیسہ موو کر دے گا XYZ بروکریج پہ, وہاں پہ بھی سیم پیٹرن ہوگا, ڈپازٹ کیا, لاس کیا, ودرا کیا, موو آن. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ کیا کہ واٹس دا وے ٹو ریٹین کلائنٹس. بزنس گروتھ ہوگی سلو, لیکن ایک فاؤنڈیشن آپ کی بنے گی اسٹرانگ فاؤنڈیشن. ہم نے ایجوکیشن دی, رسک مینجمنٹ ہم نے دی, پھر ابھی ہم دے رہے ہیں MT5 ایمولیٹر کہ لوگ آئیں, اس پہ پریکٹس کریں, اس پہ سیکھیں, پروفٹیبل ہوں. کیونکہ ایک پروفٹیبل ٹریڈر جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا بیسٹ کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک جو ہوگا ٹریڈر, فرض کریں آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے $500 ڈپازٹ کیا ہے, اس پہ آپ کا لاس ہو گیا 500 کا, بروکریج کو کک بیک ملا, لیٹس سے $250-300 کا کک بیک ملا آپ کے لاس سے, اینڈ دین اللہ خیر سے ناؤ یو آر گون. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پروفٹیبل ہیں, سو اوور ٹائم وی ول میک مور منی فرام یو ان کمیشنز, اور زیادہ پیسے. اینڈ دیٹ از دا ریزن لائک یو ایمفسائز آن ایجوکیشن کہ یار میرے ٹریڈرز, میرے کسٹمر پروفیٹیبل ہوں, کیونکہ لانگ ٹرم اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری ون. بالکل. ویئر ایز لائک دس از ٹرو, دس از ایگزیکٹلی ٹرو. جتنے بھی یہ دوسرے بروکرز ہیں, لائک جتنے بھی اسمال کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کو وہ بی بک پہ کرتے ہیں, دے وانٹ ادر بروکریجز, دے وانٹ ٹریڈرز ٹو لوز, کہ وہ پیسہ ان کے پاس جاتا ہے, وہ آگے آپ کا فارورڈ ہی نہیں کرتے لیکوڈیٹی کو. یار لیکن پتہ ہے کیا, آپ کے آرڈر فارورڈ ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ آپ پہ ہے کہ اف یو آر وننگ اور لوزنگ. وہ بروکریج پہ ہاؤ دے رن دیئر, اٹس دیئر تھنگ. وہ یا بی بک یا ہائیبریڈ ہوتا ہے, اٹس اے مکس, وی رن اے مکس رائٹ. اور کوئی بروکریج اس طرح کی نہیں ہے جو کہ فلی اے بک ہے. لیٹ می ٹیل یو دس, یہ ایک متھ ہے, کوئی اے بک نہیں ہے. یا تو دے آر ہائیبریڈ ماڈلس, یا تو دے آر پیور بی بک ماڈلس. جو پیور بی بک ماڈلس ہیں اس پہ آپ کے ودرالز ہوں گے, لیٹس سے لائک 2 to 3 days لگیں گے کرپٹو ودرالز کو رائٹ, کیونکہ دے ہیو ٹو ویٹ فار ڈپازٹس ٹو کم ان ٹو پاس ودرالز. ہم اپنے ودرالز کرتے ہیں پروسیس ود ان 6 hours, 4 hours, 6 hours, quick. اچھا, تو ایٹ دا مومنٹ ڈومینین مارکیٹس کتنے ودرال آپشنز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, یا ڈپازٹ میتھڈس پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک پاکستان سے یا انڈیا سے. ٹھیک ہے, پاکستان انڈیا سے کوئی ڈپازٹ کرنا چاہ رہا ہے, نہیں وہ کرپٹو خرید سکتا بائنانس پہ جا کے, ٹھیک ہے, اس کو سمپل چیز چاہیے, بھائی مجھے ڈپازٹ کرنا ہے, مجھے ٹریڈ کرنا ہے. بالکل. کیا ڈپازٹ آپشن ایسا کریں, آپ لوکل بینک ڈپازٹ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ میرے ڈیش بورڈ پہ جائیں, وہاں پہ ڈپازٹ آپشن پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو لوکل بینک ڈپازٹ کی آپشن آ جائے گی. ابھی مہینے 1.5 مہینے بعد ہمارے پاس آ جائے گی ایز کیش کی آپشن آئے گی, ایزی پیسہ کی آئے گی آپشن. انڈیا سے آپ
وہ کر دیں, UPI کر دیں. تو ڈپازٹ آپشن ہم نے بڑے آسان بنائے ہیں. تو سیم گوز فار وڈرالس کہ اگر میں بینک سے ڈپازٹ کر رہا ہوں, پاکستانی کسی بینک سے ڈپازٹ کرتا ہوں, تو میں وڈرا بھی اس میں لے سکتا ہوں. آپ کو لوکل بینک میں آپ کو وہ وڈرال مل جائے گا ود ان 24 to 48 hours. لیکن پاکستانی بینک ہے, ٹھیک ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ ود ان لائک 2 to 3 days آپ کو پاکستانی بینک میں وہ آپ کو ودرال مل جائے گا. اینڈ اباؤٹ لائک کرپٹو اگر ڈپازٹ لائک از اٹ انسٹنٹ کرپٹو سے اگر کوئی ڈپازٹ کرتا ہے تو انسٹنٹ ہی ہوتا ہے. انسٹنٹ. اینڈ ودرالز بھی ود ان 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کو ودرال مل جاتا ہے. نائس دیٹس نائس. سو راجا لائک ڈومینین مارکیٹس کس طرح سے ایوالو ہوئی لائک اوور ٹائم, آپ نے کیا چینجز لائے, اور ابھی ایز آف ناؤ کتنا آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے وچ میک شیور دیٹ دا آپریشنز آر گوئنگ اسموتھ. یو آر رائٹ ناؤ ان پاکستان, ٹھیک ہے, پیچھے کتنا اسٹاف ہے جو ایشورٹی لے رہا ہے کہ یار آپریشنز جو ہے اسموتھ میں جائیں. یار شروع میں ڈومینین مارکیٹس کو چلا رہے تھے 2 لوگ, میں اور میری وائف. فرسٹ 2 years ہم دونوں نے چلایا, پھر ہم نے ایک میرا دوست ہے بڑا اچھا, اس کو آن بورڈ کیا, پھر ہو گئے 3 لوگ ہو گئے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے ہمارے ٹوٹل امپلائیز ہیں 10. جو بزنس ایوالو ہوا, پھر ہم نے کمپلائنس آفیسر رکھا, HR کے لیے رکھا, پھر ہم نے سیلس کے لیے رکھے, سیلس مینیجر رکھا, CFO رکھا ٹو مینیج پیمنٹس, PSPs کے لیے کہ بھی لوگوں کے ودرالس ڈپازٹس صحیح اسموتھلی ہوں. پھر کئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ پیمنٹ سروس پرووائڈرس ہوتے ہیں. جب آپ ڈپازٹ پہ جاتے ہیں تھرو ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ, آپ کے لیے تو یہی ہے نا کہ بھائی ایک ویزا ماسٹر کارڈ کی آپشن ہے, وہ آپ نے کارڈ کا نمبر ڈالا, آپ نے دبایا ڈپازٹ, تو وہ ڈپازٹ ہو گیا. بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے, بیک اینڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ پیمنٹ سروس پرووائڈرز ہیں. جب آپ نے وہاں پہ ڈپازٹ دبایا, وہ فلو جائے گا ہمارے پاس ہیں ایٹ لیسٹ 6 or 7 پروسیسرز ہیں, تو وہ باری باری ایک پروسیسر کے پاس جائے گا کہ یا یہ ٹرانزیکشن یہاں پہ ہو سکتی ہے پروسیس یا نہیں ہو سکتی. وہ بولے گا نو, نیکسٹ پہ جائے گا, پھر نیکسٹ پہ جائے گا, پھر نیکسٹ پہ جائے گا. تو بیک اینڈ پہ وہ ہو رہا ہے. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارے پیمنٹ سروس پرووائڈرس اس طرح کے ہوں کہ وہ انسٹنٹلی آپ کا ڈپازٹ ہو جائے. کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یار میں ڈپازٹ کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یار ہم چاہتے ہیں ڈپازٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئیں, آپ ٹریڈ کریں اور لائک بزنس یہ اسٹارٹ ہو. لیکن سم ٹائمز جو پیمنٹ راؤٹنگ گیٹ ویز ہوتے ہیں, کیا اب پاکستان سے اس طرح کا ہو کہ وہ نہ ہو سکے, یا تو کوئی اس طرح کا ملک ہو, یمن ہو, ٹھیک ہے, یمن ہو, یا پھر سم ٹائمز انڈیا ہو, نیپال ہو, کہ اب تو وہاں سے نہ ہو سکیں فرسٹ ٹرائی میں. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارے ڈپازٹ ودرال میتھڈز ہیں الحمد للہ دے آر ویری اسموتھ ناؤ. سر راجا لائک ایک پوری انڈسٹری کے اوپر ایک ایسا جو ہے سینیریو سچویشن آیا تھا جہاں پہ MT5 نے, میٹا ٹریڈر نے, میٹا کویٹس نے جو ہے وہ MT5 دینا بند کر دیا تھا کافی پراپ فرمس کو, کافی بروکریجز کو. تو ہاؤ ڈڈ یو اسموتھلی ٹیکل دیٹ سچویشن, اینڈ بیکاز آف دیٹ سچویشن ناؤ یو آلسو ہیو سی ٹریڈر. تو how did you tackle that, like ایک دم سے like MT5 is gone, like you have thousands and hundreds of thousands of customers. بالکل. How did you tackle that pressure like? یار وہ جو ہے نا, جب آپ پہ کوئی ہارڈ ٹائم آتا ہے نا, جب آپ پہ ہارڈ ٹائم آتا ہے تو آپ کے 2 مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ او یار شٹ اب یہ ہو گیا, اب ہم کیا کریں گے, اب تو ڈوب گئے ہیں, ہم بڑھ گئے ہیں, اب کیا کریں, پیسے کہاں سے لیں, یہ ہے وہ ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے, لیٹس لک فار اے سولوشن ASAP. وہ ہوا. اور پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ میٹا کوٹس نے لوگوں کے لائسنسز کینسل اس لیے کرنے اسٹارٹ کیے تھے کیونکہ ان کے پاس US کلائنٹس تھے بہت سارے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی تھے US کلائنٹس, ٹھیک ہے, جو کہ ہم آن بورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس وقت اس طرح کی کوئی اسٹرکٹ ریگولیشن ٹائپ نہیں آئی تھی کہ جس نے انفورس کیا اس چیز کو. تو وہ میٹا کوٹس نے اس چیز کو انفورس کیا تھا. اب اس بزنس میں پھر بھی نیا تھا, مطلب رائٹ ناؤ وی اسٹل لرننگ اینڈ گروئنگ, لائک ٹل لائک ایون آپ کو بزنس میں 10 سال ہو جائیں, آپ یو اسٹل لرننگ. لاکھوں کسٹمرز ہوتے ہیں, ہمیں کیا پتا یار کون USA سے بنا رہا ہے لرننگ. پھر ہوتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں VPN یوز ہوتا ہے, VPN یوز ہو جاتا ہے, وہ پھر VPS یوز کرتے ہیں, تو وہ انڈر دا ریڈار وہ نکل جاتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح اپنی کمپلائنس پالیسی اس طرح کی بنائیں کہ وی نو فار فیکٹ کہ کون سا IP ایڈریس VPN یوز فرام دا US, ٹھیک ہے, وہ کیا ہم. خیر جب یہ لائسنس ہوا کینسل تو اس وقت آن دا بیک اینڈ ہم نے سی ٹریڈر کا وائٹ لیبل لائسنس ہم نے لے کے رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ اف ان کیس
we lose the main license, ایک ہمارے پاس آٹومیٹکلی ایک اسٹاپ لاس ہو, سیف گارڈ ہو. ٹھیک ہے, یہ میں نے ٹریڈنگ سے سیکھا کہ لائف میں آپ جو بھی کام کریں آپ اس میں ایک اسٹاپ لاس رکھیں اپنا آپ, کہ اگر وہ فیل ہو جائے تو یو کین گو ٹو پلان بی. And it should be hard stop loss, not mental stop loss. ہارڈ اسٹاپ لاس وہ تھا وہاں پہ. وہ نہیں تھا کہ نہیں یار ہم سیٹ وہ ہم وائٹ لیبل بنا لیں گے تو وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے. نہیں, وہ وائٹ لیبل آلریڈی تھی وہاں پہ, ہم اس کا منتھلی پیمنٹ ہم اس کی دے رہے تھے ٹو ہیو دیٹ وائٹ لیبل ایز اے اسٹاپ لاس. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ لائسنس ہوا کینسل, ہمیں منڈے یا ٹیوزڈے کو بتایا گیا کہ یہ لائسنس ہو رہا ہے کینسل آن فرائیڈے, اینڈ اٹس اپ ٹو یو ٹو لیٹ یور کلائنٹس نو. اب کچھ کلائنٹس ڈرا ڈاؤن میں تھے, ہم نے ان کو بتانا تھا کہ یار اگر آپ کا $20,000 کا ڈرا ڈاؤن چل رہا ہے تو بھئی یہ ایکسچینج ہو رہی ہے. تو اب آپ بتائیں, اب آپ اس کو کیسے بتائیں گے. ایک ہمارا کلائنٹ تھا جس کا ڈرا ڈاؤن تھا $3 لاکھ, ڈرا ڈاؤن تھا اس کا 3 لاکھ. اب سوچو میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یار یہ لائسنس ہو رہا ہے کینسل, تو یو ہیو ٹو فگر آؤٹ یور ڈرا ڈاؤن ناؤ ان 4 days. کلوز کرو یا لاس اپنا کس طرح بتاؤ گے آپ. ٹھیک ہے, اب ایک عام انسان جو دیکھ رہا بولے گا جی یہ پھنس گئے تھے راجا بھائی یہ, لیکن یہ بڑی ایک ہائی لیول تھنکنگ ہوتی ہے کہ اسٹریٹجکلی آپ کس طرح کلائنٹ کو بتاؤ, آپ اس کو کیا انسینٹیو دو وہ آپ کے ساتھ رہے. تو اس ٹرانزیشن میں ہمارے لاسز بھی ہوئے تھے کیونکہ کچھ ڈرا ڈاؤنس ہم نے اون کیے. مطلب جو کسی کا اگر لاس چل رہا ہے تو ہم نے آپ اون کیا, کسٹمرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کلوز کرو. کسٹمر تو بولے گا بھائی آپ کی وجہ سے میری ٹریڈ واپس بریک ایون پہ آ گئی. ایگزیکٹلی, تو یو اون دیٹ لاسز. وی اونڈ سم آف دا لاسز. کچھ کلائنٹس کو ہم نے کہا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن ول گیو یو کریڈٹ بونس. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ گئے, ٹھیک ہے نو پرابلم وی ٹرسٹ یو. ٹھیک ہے, لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, میرا تو لاس ہے. تو سو وی اون دوز لاسز. اس طرح بھی ہوا تھا. پھر ہم وائٹ لیبل پہ گئے. جیسے ہم وائٹ لیبل پہ گئے نیکسٹ ڈے ہم نے سی ٹریڈر کے فل لائسنس کے لیے اپلائی کیا, اینڈ ود ان 2 days وی ہیڈ دا فل لائسنس. اس کے لیے ہم نے ایکسٹرا کاسٹ دی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی اس پہ لگیں گے تقریباً $15,000 اینڈ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 10 business days. تو میں نے ان کو بولا we'll give you 10,000 more if you can do it in 2 days. تو انہوں نے کہا اوکے نائس, لیٹس ڈو اٹ. دیٹس گڈ. آپ جو ہے نا وہ پراپ فرمس کے اگینسٹ تھے. یہ پراپ فرم کیا ڈیمو ٹریڈرز ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے, کافی آپ نے ٹویٹرز پہ پوسٹ بھی کی. اب آپ نے ایک اپنی پراپ فرم لانچ کر دی. لائک واٹ واز دا تھاٹ پروسیس, ایسا کیوں؟ یار کیونکہ اٹس منی میکنگ بزنس. سیدھی سی بات ہے, اٹس اے منی میکنگ بزنس. اور پہلے شروع میں میں یہ کہتا تھا, لیکن پھر میں نے ریئلائز یہ کیا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں ٹو ٹریڈ, ٹھیک ہے, تو وہ جائے گا پراپ فرمس پہ اور اس کے ہوں گے چیلنجز لوز, اور پھر کمپنی بنائے گی پیسے, رائٹ. یہ تھا میرا مائنڈ سیٹ. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں, اگر کوئی بندہ پروفٹیبل ہے اپنے چھوٹے اکاؤنٹ پہ, وہ یہ دیکھے کہ اچھا اگر میں چھوٹے اکاؤنٹ پہ پروفٹیبل ہوں, ٹھیک ہے, اور جو چیلنج کی فیس ہے اگر وہ میں فیس اپنے اکاؤنٹ پہ بنا کے ودرا کر لوں تو اس کی پروبیبلٹی آف سکسیس آن اے پراپ فرم از مچ ہائر. تو میں نے یہ سوچا. ایٹ دا سیم ٹائم obviously یار یہ بزنس ماڈل ہی اس طرح کا ہے, اٹس اے پروفٹیبل بزنس ماڈل, اور اس کی یہی ایک تھی ریزن کہ ہم نے یہ اسٹارٹ کی ڈومینین فنڈنگ. اور لائک اگر آپ یہ دیکھیں, آپ نے میرے خیال سے ڈومینین فنڈنگ میں ٹریڈ کی نہ ہو, لیکن ڈومینین مارکیٹس پہ آپ نے ٹریڈ کیا نا. یس. کیسی ہے ایگزیکیوشن اسپیڈ, لائٹننگ اسپیڈ. دا سیم کنڈیشنز آپ کو ملتی ہے ڈومینین فنڈنگ کے ڈیمو اکاؤنٹ پہ بھی اور لائیو اکاؤنٹ پہ بھی. سیم کنڈیشنز, ایگزیکٹلی دا سیم اسپریڈ, سیم لیٹنسی, نو ڈیلے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں, لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چیلنجز مہنگے ہیں, لیکن جو آپ پرائس ڈیلے اور سلپیج میں اور اسپریڈس میں پے کر رہے ہو کسی اور پراپ فرم پہ, وہ آپ یہاں پہ اپ فرنٹ پے کر رہے ہو. ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ میرا ایک کوشچن تھا لائک کہ آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ ایف ٹی ایم او کے اسٹینڈرڈس پہ ہے, یو ناٹ ایون گیو ڈسکاؤنٹس. ٹھیک ہے, تو آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو آسک یو کہ کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس ہائی پرائسنگ, کیونکہ کافی پراپ فرمز ہیں وہ ڈسکاؤنٹس دے رہی ہوتی ہیں لو پرائسنگ, بٹ ڈیفینیٹلی میک سینس کہ اگر لیکن ان کے پے آؤٹس نہیں ہوتے نا. آپ یہ دیکھو کئی ساری پراپ فرمز ہیں. اب جب میں اس انڈسٹری میں آیا, ٹھیک ہے, میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, ٹھیک ہے, اس کی پراپ فرم ہے اٹس لائک نمبر 2 نمبر 3 ان دا ورلڈ, اف ناٹ نمبر 1 نمبر 2 100%. اس نے مجھے یہ بولا, اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی جو کہ پے آؤٹ ڈینائلز انڈسٹری میں بہت زیادہ ہیں, اور وہ زیادہ تر پے آؤٹ ڈینائلز ان لوگوں کے ہیں وچ میک سینس, جو کمپنیز دیتی ہیں 50% آف, 30% آف, 40% آف. اکنامکلی اٹ میکس نو سینس,
ٹھیک ہے, مطلب کس طرح آپ یہ دے سکتے ہو, اٹ میکس نو سینس. تو جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یا اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. آپ یہ دیکھو کہ بھی اگر آپ کی پرائسنگ زیادہ ہے, اس زیادہ پرائسنگ پہ اگر آپ ایک پریمیم ٹریڈنگ انوائرمنٹ آفر کر رہے ہو ود اے گارنٹی آف اے پے آؤٹ, آپ کا بزنس ہوگا سلو لیکن ان دا لانگ رن اٹ ول بی مچ مور اسٹرکچرڈ. پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرائسنگ زیادہ ہے تو دین یو کین افورڈ ٹو ہیو اے ڈسکاؤنٹ. یہ بھی ایک مین ٹرک ہے کہ اگر آپ کی پرائسنگ لو ہے اس پہ آپ ڈسکاؤنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی پرائسنگ زیادہ ہے آپ اس پہ ونس ان اے وائل یو کین افورڈ ٹو ڈو اے ڈسکاؤنٹ. ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ایوری منتھ ہم ایک کسی پروڈکٹ پہ لیٹس سے لائک 7,500 کا پروڈکٹ ہے, ایک ہمارا 12,500 کا, 25,000 کا ہے, 50,000 کا اور لاکھ کا ہے. ہر منتھ کسی ایک پہ ہم لگا دیتے ہیں 15% آف. لاسٹ منتھ ہم نے جو ہمارا 50K کا تھا اس پہ تھا آف, اس منتھ ہے ہمارا 100K والے پہ آف ہے. تو اس طرح ہم لائک لیفٹ رائٹ بھی پلے اراؤنڈ. اٹ میکس اے ڈفرینس کہ کوئی اسپیشل ایونٹ ہو تب آپ ڈسکاؤنٹ دیں, بٹ کافی پرو فرمز جو ہیں وہ جسٹ لائک ہر ہفتے ڈسکاؤنٹ لائک دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسٹریکٹ منی. مجھے سمجھ نہیں آتی, جاگتے ساتھ او اسپیشل نیوز, او 40% آف ٹوڈے, آج 50% آف ہے صرف آج کے لیے. مطلب کیا یہ کیا گیم ہے یار. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دا بزنس از بلٹ آن سیلس, کہ جتنی سیلز آئیں گی اتنا لائک یور فاؤنڈیشن از گوئن بی اسٹرانگ. لیکن آپ ایک اپنی کمپنی کی لانگجیوٹی دیکھ کے آپ کو سوچو کہ آپ کو کل کسی کا پے آؤٹ آپ کو ریجیکٹ نہ کرنا پڑے, کیونکہ ایک جب پے آؤٹ ہوتا ہے نا ریجیکٹ, وہ ایک لیبل لگ جاتا ہے چنگاری کی طرح وہ چیز ہوتی ہے. مطلب لوگ آپ کے یار اب ایک ٹویٹر پوسٹ ہے اینڈ دیٹس اٹ, پوسٹ ہے, ایک ٹویٹر پوسٹ, اور اس پہ ایوری ون جسٹ جمپس آن اٹ. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی اور انڈین جو ہیں وہ اتنے ایموشن سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ تو اس پہ ایسے آگ لگاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سین کے پیسے ہم لے کے کھا گئے. نہیں, کلاؤڈ چیزنگ تو بہت پاکستان میں بھائی, کسی کی ٹانگ کھینچ کے یا کوئی تماشا لگا کے آڈینس گھیر لی, یہ تو بہت یہاں پہ چیز ہے. اس لیے جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ اس طرح کا بھی ہے کہ بھائی ہمارے پے آؤٹ ڈینائلز ہوں ہی نہ, بالکل بھی نہ. تو وچ از وائی لائک جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ ہے. اچھا راجا, لائک ایک پرو فرم ٹریڈر جو ہے, جو سب سے پہلے جب وہ کسی پرو فرم کے ساتھ چیلنج خریدنے جاتا ہے تو جو ایک اس کے ڈر ہوتا ہے ذہن میں کہ یار ان کا کہیں کوئی ہڈن رول نہ ہو کہ میں چیلنج پاس کر لوں, میں پے آؤٹ بنا لوں, اس کے بعد جی بولیں جی ہمارا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں رول ہے, اس کی وجہ سے آپ کا پے آؤٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو ڈومینین فنڈنگ کیا اس میں جو کلیئرٹی دیتی ہے کہ ڈو یو ہیو اینی ہڈن رول اور دیٹ کائنڈ آف تھنگ, اور اٹس ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ؟ میں آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے رولس کا اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا, آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ رولس کافی زیادہ رولس مجھے لگتے ہیں کنفیوزنگ لگتے ہیں مجھے, کیونکہ میں تو اسمارٹ بندہ ہوں نہیں, رائٹ. تو جب میں نے اسٹارٹ میں دیکھتا تھا رولس, اچھا یہ ایک کنسسٹنسی رول ہے, پھر یہ والا رول ہے, پھر 2 days 3 days والا رول ہے, پھر ایک بیلنس بیس ڈرا ڈاؤن ہے, ایکویٹی بیس ڈرا ڈاؤن. یار مطلب کیا مطلب بیلنس بیس ایکویٹی بیس ہے, اور کافی سارے لوگوں کی سوچ بالکل میری طرح کی ہے, کیونکہ اسٹارٹ میں بڑا یہ وہ لگتا ہے کہ یار اوور ویلمنگ ہوتا ہے کافی سارا کہ یار اتنے زیادہ ٹرمز لکھی ہوئی ہے, میں اس کو دیکھوں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے dominionfunding.trade, اس ویب سائٹ پہ ہم نے ویب سائٹ پہ نا ایک وہاں پہ ٹیگ لگا ہوا ہے ٹریڈنگ رولس, وہ میرے جیسے بیوقوفوں کے لیے ہے کہ میں اس میں کروں کلک, اور اس پہ سمپل ٹرمز اینڈ لینگویجز میں وہاں سارے رولز ایک ترتیب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے سمجھ آ جائے. نائس. ایک 10 سال کے بچے کو سمجھ آ جائے. ڈومینین فنڈنگ کے اوپر جو ہے لائک کسٹمر سپورٹ, کیا کسٹمر سپورٹ پرووائڈ کریں, کیونکہ کافی جو پرو فرم ٹریڈرز ہوتے ہیں نا ادر دین بروکریجز لائک بہت ہائپر ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, لائک چیلنج لیا بھائی ابھی بس 1 سیکنڈ میں ہمیں جو ہے نا وہ لاگ ان ریسیو ہو جائے. تو کسٹمر سپورٹ کے لیے کیا چینلز آپ نے پلیس کیے ہیں؟ یار ہم نے پہلی ایک چیز یہ کی ہے کہ ہم نے اپنی ٹیک بنائی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اپنی ٹیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چینجز آن دا اسپاٹ ہم کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھی ابھی ہم نے چیلنج لیا ہے تو ہمیں لاگ ان ڈیٹیلز مل جائیں, وہ اس لیے مل جائیں یا اس لیے اس میں ڈیلے آتا ہے کیونکہ آپ کا جو ٹیک ہوتا ہے اٹس وائٹ لیبل فرام سم ون ایلس, تو وہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن ایکسیپٹ ہوگی تو آپ کو لاگ ان ڈیٹیلز ملیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا اٹس آل آٹومیٹڈ پروسیس, اس پہ کوئی مطلب ایکسٹرنل چیکس نہیں ہے, نتھنگ. آپ نے چیلنج لیا ہے, آپ کو ود ان لیٹس سے لیس دین 6 to 8 hours آپ کے پاس لاگ ان ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جائیں گی, آپ انجوائے کریں. نائس. دوسرا ایک سوال جو بہت کامن سوال ہے کہ ایک پرو فرم ٹریڈر ایک ٹریڈر ہے, وہ اسٹارٹ کر رہا ہے یا لائیو اکاؤنٹ کر رہا ہے, کب اس کو جو ہے وہ پرو فرم کے لیے جانا چاہیے؟ لائک واٹس یور اوپینین آن دس, ریئل اکاؤنٹ اور پرو فرم اکاؤنٹ, لائک
یار اگر آپ کنسسٹنٹلی پیسے بنا رہے ہیں نا تو آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ آپ پراپ فرم اکاؤنٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے, اب ہماری بروکریج پہ کافی سارے جو وی آئی پی کلائنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں, دے رینج فرام 750K پلس. ٹھیک ہے, میکسیمم سب سے بڑا اکاؤنٹ میرے خیال سے لائک 6.2 6.5, تو وہ پراپ فرمس پہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, جن کے اکاؤنٹس 50K سے اوپر ہیں وہ بھی پراپ فرمس پہ نہیں آتے. جو کہ ہم نے دیکھا میجورٹی وہ لوگ ہیں جو کہ ہم نے نوٹ بھی کیا کہ جن کے اکاؤنٹس 10,000 سے نیچے ہیں, ہم نے سیم ای میل رجسٹریشنز ہم نے دیکھی ہیں ڈومینین فنڈنگ پہ, سیم ای میل رجسٹریشن جس کے 10,000 سے کم اکاؤنٹس. تو اٹ ڈپینڈس کہ بھی آپ کا کیا اسٹیج ہے. اگر آپ کا اسٹیج اس طرح کہ آپ کنسسٹنٹلی پیسے بنا رہے ہیں مارکیٹ سے, سو یو کین بی فائن ود دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اگر آپ کی پروفیٹیبلٹی انکنسسٹنٹ ہے تو دیر از اے ویری ہائی چانس کہ آپ کسی پراپ فرم پہ جائیں گے ٹو سی اف یو کین میک مور منی. اور ان لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں, پھر آپ پراپ فرم پہ جائیں. پھر کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ اکاؤنٹ پہ انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں بنایا ہوتا, لیکن ڈنڈے کے زور پہ پراپ فرم پہ وہ اتنا زور ہوتا ہے نا ڈنڈے کا, رسک کا, کہ یہ لوز ہوا تو اکاؤنٹ گون, ڈنڈے کے زور پہ وہ وہاں پہ بہت سارے پیسے بنا لیتے ہیں. اس طرح کا بھی ہوتا ہے سین جو ہم نے دیکھا ہے, بگنرز لاک یا جو بھی ہے وٹ ایور, لیکن اٹ ورکس دیٹ وے ٹو. ڈنڈے کے زور پہ انسان کر لیتا کام, ٹھیک ہے, لیکن اگر اپنا زور ہو تو وہ میجورٹی آف دا ٹائم نہیں ہوتا کام. Exactly. So definitely میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا, but tonight I'm going to purchase a challenge, Dominion Funding, and nice. Let's see. Nice. کون سا لوگ 7,500 100K. 100K. Get ready for a payout. I'm consistent and profitable. Get ready. Yeah. So Raja, like coming to the conclusion, like the last segment, like it's going to be personal life and life experiences and advices like you would like to give to all the other traders. Why don't you flash cars? Like جو آپ کے لیول پہ جتنے بھی انفلوئنسرز میں دیکھتا ہوں, لائک دا ویسٹرن پیپل, لائک ان کی اگر میں پروفائل پہ جاؤں, آئی اونلی سی لیمبورگینی, لگژری واچز اینڈ دیٹس اٹ. لائک دیر از نتھنگ اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ ویلیو. بٹ وین سم ون کمز ٹو یور پروفائل, اٹس جسٹ یو لائک سٹنگ ان فرنٹ آف اے اسکرین اینڈ ٹرائنگ ٹو پرووائڈ ویلیو. آپ کیوں نہیں کرتے کارز لگژری کر کے آڈینس گھیر لیتے ساری؟ یار آپ یہ دیکھنے کہ آپ کس لیول کی آڈینس آپ کر رہے ہیں اٹریکٹ. اگر آپ نے اپنی گاڑیاں دکھا دیں یا گھڑیاں دکھا دیں, ابھی میں 5 ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے, 5 گاڑیاں ہیں, واچز ہیں ادھر, موٹر بائک لیا ہے بھی, لائک یو نو آئی ہیو ایوری تھنگ ٹو فلیش. لیکن پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ اس سے کس قسم کی آڈینس اٹریکٹ ہوگی, امیچور ہوگی یا میچور ہوگی. ٹھیک ہے, گاڑیوں سے ظاہر بات ہے آپ کی ینگ آڈینس ہوگی اٹریکٹ ہوگی, وہ زیادہ امیچور آڈینس ہوگی, اور وہ لو پینگ کسٹمرز ہوں گے وہ, رائٹ. اگر آپ نے ایجوکیشن آپ نے دکھائی, اگر آپ نے پورا ویلیو ایجوکیشن پہ دیا, آپ نے پورا ویلیو اس چیز پہ دیا کہ لوگوں کو آپ سے وہ انفارمیشن ملے جو کہیں اور نہیں مل رہی, یا لوگوں کو آپ سے وہ انفارمیشن ملے جو باقی چھپا کے رکھتے ہیں کہ بھی آپ ہمارے گروپ میں آئیں تو ہم آپ کو دیں گے, تو آپ ایک بہت ٹرسٹ وردی آڈینس یو کین اسٹارٹ ٹو اٹریکٹ. اور وہ ٹرسٹ وردی آڈینس جو ہے وہ آپ کی بروکریج پہ آئے گی, آپ کو کرے گی ٹرسٹ, وہ آپ کے بزنسز میں انوالو ہوگی. ٹھیک ہے, دے ول بی دا ہائیسٹ پیئنگ کلائنٹس فار یو. Like a mature audience, like educated audience, like is a profitable customer, win-win situation for everyone. Exactly. Basically کیونکہ ہوتا یہ تھا, اب جب میں کرتا تھا اپنے بوٹ کیمپ, ٹھیک ہے, میرے بوٹ کیمپس پہ آتے تھے بزنس کے لوگ, آتے تھے ریل اسٹیٹ کے لوگ, آتے تھے. مائمی میں ایک میں نے بوٹ کیمپ کیا تھا, تو وہاں پہ ایک آیا تھا بندہ جس نے ایک میڈیکل فرم اسٹارٹ کی تھی. ہی ٹوک این ایگزٹ آف $12 million فرام دیٹ فرم, اور وہ پھر میرے بوٹ کیمپ پہ آیا ٹو لرن سم تھنگ مور. تو میں نے سوچا یار تو نے $12 million کا تو نے ایگزٹ کیا ہے, مطلب یہاں پہ کیا کہتا ہے راجا, لائک یو نو وٹ, میں اردو میں کہ میں نے سیکھنا اور کچھ, کہ اب میں اپنے پیسے کو کس طرح میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کروں, کس طرح میں اور چیزیں نئی اسکل سیکھوں, کس طرح میں اور آگے جاؤں. تو اس طرح کی آڈینس میں نے الحمدللہ اٹریکٹ کی ہے تھرو دا ویلیو آئی گیو آؤٹ. لیکن پھر گاڑیاں یہ وہ ڈپینڈس کہ بھائی کس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. Exactly. 100% agreed. Acha, like your online presence, does it affect your personal life? نہیں, not at all. کہ like you have set boundaries and limits like to the social media. ہاں, مطلب سوشل میڈیا پہ میں سب کچھ نہیں دکھاتا, ٹھیک ہے, بیٹوں کو دکھا دیا تھوڑا سا, اور مطلب لیفٹ رائٹ کچھ اتنا نہیں. ابھی آپ میں سوشل میڈیا دیکھو تو اٹس موسٹلی, میں اگر کہیں جا رہا ہوں اسپیشلی پاکستان میں, یا اگر میں واپس جاؤں گا ابھی دبئی, تو وہاں پہ میری سٹوریز کیا ہوں گی, کمپنی کی ہوں گی, یا کوئی چارٹس ہوگا, یا اس طرح کی نارمل ہوں گی وہ چیزیں.
تو سوشل میڈیا از اے ویری فائن لائن, ایگزیکٹلی ویری فائن لائن. آپ نہیں دیکھنے کہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ کیا دکھا رہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ویل وشرز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر لوگ آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسا کی نیگیٹو قوتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جو کہ اچھا نہیں چاہتے. تو وہ اس چیز پہ نا آپ کو بڑی ایک فائن لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کیا دکھاؤ کیا نہ دکھاؤ. ڈو یو بلیو ان نظر, لائک بھائی زیادہ دکھاؤں گا نظر لگ جائے گی؟ یار نظر پہ تو میں اتنا بلیو نہیں کرتا میں, رائٹ, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر نظر اتنی بھی کوئی بہت بڑی چیز, اب ظاہر بات اسلام میں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ وہ, اب لائک یو نو وہ ٹھیک, لیکن اس سے ہٹ کے اگر میں یہ سوچوں, امبانی کو نظر نہیں لگتی, ٹھیک ہے, ایلون مسک کو نظر نہیں لگتی, مارک زکربرگ کو نظر نہیں لگ رہی, ڈینا وائٹ کو نظر نہیں لگ رہی, وہ تو کی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, MBS کو نظر نہیں لگتی, ٹھیک ہے, تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار ہمیں نظر لگ جائے گی. اور آپ اگر یہ دیکھیں, یہ جو زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں نا, غریب لوگ یہ کہتے ہیں انہیں یہ نہیں دکھانا, نظر لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ملک ریاض کو نظر نہیں لگتی, ٹھیک ہے, اس کے بیٹا علی ریاض, واہ واہ ہیں, $billions موو ہو رہے ہیں لیفٹ رائٹ, ان کو نظر نہیں لگتی. ہم غریبوں کو لگنی ہیں نظریں, بتائیں اب آپ. مطلب وہ ہے کہ اگر آپ, وہ ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے لا آف اٹریکشن, ٹھیک ہے, آپ اگر سوچتے ہیں کہ یار میں گاڑی چلاؤں گا, میرا ایکسیڈنٹ ہوگا, وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ. لیکن اگر آپ ایک چیز نہیں سوچتے, دیکھیں ایک بات, جو بھی چیز آپ کے ساتھ نیگیٹو ہو رہی ہے وہ اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن ہے کہ وہ ایک نیگیٹو ہو رہی ہے. وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے چاچے کی نظر لگ گئی ہے یا آپ کی خالہ کی نظر لگ گئی ہے, وہ نہیں ہے. ہر نیگیٹو چیز کا ایک لاجیکل ریزن ہوتا ہے, تو میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں 100%. ایک لاجیکل ریزن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نظر ہے, مطلب وہ آپ کا اپنا ماننا ہے, لیکن میرے خیال سے دیر از اے لاجیکل ریزن. بٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ چھپانا چاہیے, کیونکہ دیر مائٹ بی لائک پیپل ان یور سرکل دیٹ وانٹ یو ٹو لوز, اور وہ ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ یو اسٹارٹ ٹو, کہاں سے کہاں نکل جائے گی. لیکن میں نے تو یہ پڑھا ہے جی اسلام میں, یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو آپ اچھے کپڑے پہنے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اچھی چیزیں ہوں, خرچ کریں, تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھی آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں, موٹیویشن ملے کہ یار آپ بھی جو ہے وہ پش کرو. پھر اسی بات سے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ہینڈل کرٹیسزم اینڈ ہیٹ. کافی لوگ آپ کو ہیٹ بھی کرتے ہیں, لائک دیر آر بنچ آف پیپل اینڈ گروپس اینڈ آڈینس. میرا تو یہ ماننا ہے کہ یار ہیٹ آلویز کمز فرام دا باٹم, رائٹ. تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ ہیٹ؟ لائک یار میں اگنور کرتا ہوں, میں تو اس چیز کو دیکھتا بھی, ٹوٹل اگنور, مانتا بھی نہیں ہوں میں. یار مطلب میں کون ہوں, ہو میں کون ہوں جو اس چیز کو دیکھے, ٹھیک ہے. آپ دیکھو میرے سے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, عمران خان ہے, ٹرمپ ہے, ایلون مسک ہے, ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے امیر لوگ, اتنی فالوئنگس, ان کو کتنا ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو اگر فکر نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں کیوں کروں, میں جس اپنے کام سے کام رکھنا ہے یار, میں جا رہا ہوں بس, آتے رہو پیچھے. بولنے تو لوگ, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے خاندان میں لوگ آپ کو کرتے ہیں ہیٹ کچھ, ٹھیک ہے, آپ اسکول میں ہوتے ہیں آپ کے دوست یار شو کرتے ہیں ہیٹ, ٹھیک ہے, آپ جو آپ کا سرکل ہوتا ہے بڑا, وہ اتنا ہی ہیٹ آپ کا بڑھتا ہے. تو ایسا ایک ورڈ بولنے دو لوگوں کو. جسٹ کمنگ ٹوورڈز دا کنکلوژن کہ ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم, کیونکہ یہ میرا بھی ایک کویشچن ہے, مجھے بھی بہت ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے لائک رننگ بزنسز. آپ کو دیکھ لو, آپ جم جا رہے ہو, فیملی کو ٹائم دے رہے ہو, کڈس کو ٹائم دے رہے ہو, 3-4 کمپنیز چلا رہے ہو. ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم یار؟ 24 گھنٹے ہیں, کس طرح لائک کر لیتے ہیں؟ روٹین ہے, تو ایک لائک سیٹ فگر رکھا ہوا ہے بھائی, سیٹ ٹائم ہے میرا, ایک سیٹ ٹائم ہے. میں 6:45 اٹھوں گا, 7 بجے بچے جائیں گے اسکول, 8 بجے میں جاؤں گا جم, ٹھیک ہے, 9:30 میں ہوں گا تیار, 10 بجے میں پہنچوں گا آفس, 10 سے 5 آفس, پھر گھر جو ٹائم ہے بچوں کے ساتھ وہ, اور بس یہ دن ہے میرا روز کا. اور اس روٹین کو لائک آپ ریلیجیسلی ایوری ڈے لائک سیم روٹین فالو کرتے ہیں, یہ بریک نہیں ہوتی روٹین میں, کہ یہ نہیں ہے کہ یار یہ جو کام ہے اس کو صبح کر لیا ہے, اس کام کو رات کو کر لیا, نہیں, یہ نہیں بریک ہوتی. اچھا, ایک اسکیجول جو ہے, اسکیجول ہے. میرے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کی روٹین ہے, اور یہ وہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ رہی ہے کہ ہیونگ اے روٹین از نارمل, کہ فادر ول بی اویلیبل 8 PM, لائک دیٹ از دا پلے ٹائم ود دا فادر. یہ روٹین. اور نائس. اچھا راجا, لائک واٹس یور پرسپیکٹیو اباؤٹ بیکمنگ اے پیرنٹ, لائک کس طرح سے یہ آپ کو لائف میں جو ہے وہ امپروو کرتا ہے, لائک بینگ گیٹنگ میرڈ؟ یار میرے خیال سے نا, میں نے سب سے زیادہ پیسے میں نے بنائے تھے جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے بھی زیادہ میں نے جمپ ماری جب میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا. پھر الحمدللہ میری بیٹی ہوئی ہے, اور میں جس لیول پہ ہوں نا
وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا. تو میرے خیال سے فیملی اور بچے ہونا, ایسا میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوا, ایسا پرسپیکٹو میرا چینج ہوا کہ میں اگر وہ چیز نہ ہوئی ہوتی نا تو میں شاید آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا. اور یہ ہر وہ بندہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جس کے بچے ہیں نا, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یار میری لائف میں ریئل پروگریس ہی تب آئی ہے جب میرے بچے ہوئے ہیں. 100%. اور آپ کی یہ بات اس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ having urgency in life. When we started the podcast, when you get married, you get urgency. I have to do something. I have short time. میرے kids بڑے ہو رہے ہیں بچے, and in that urgency you find the discipline. آپ یہ دیکھو کہ لائف میں ہر بندہ وہ کرتا ہے پروگریس جو ایک سوچ پہ ہی ایکٹس آن دیٹ سوچ. پروگریس وہاں پہ ہوتی ہے ہمیشہ اس بندے کی نہیں ہوتی جو سوچتا رہتا ہے, جو کہ دیکھتا رہتا ہے کہ یار پہلے یہ چیزیں ہو جائیں, یہ چیزیں ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سوچتے ہو نا کہ یار میرے پاس 10 لاکھ جمع ہو جائیں تب میں کروں گا XYZ, 10 لاکھ پہ آ کے آپ بولو گے یار میرے پاس 20 لاکھ آئے نا تب میں ہوگا, پھر 20 سے آپ جاؤ گے 30 پہ, پھر 50 پہ, تو دیر از نو اینڈ. ایک کمفرٹ لیول کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. وہ گول پوسٹ آپ کا خود ہی بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس 10 لاکھ ہوں گے پھر آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوں گی, آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہوں گے, پھر آپ بولیں گے یار یہ 10 سے 20 پہ جائے تب میں یہ اسٹارٹ ہوگا, 10 سے 50 پہ جائے تب یہ اسٹارٹ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, ایک اسٹیپ لیں, اس اسٹیپ کے بعد آپ کے پاس اسٹیپ 2 خود ہی نظر آ جائے گا, جو میں پہلے بات کی تھی. اچھا, لائک جو لوگ ینگ ہیں 25 کے اور وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 100 سیکنڈ تھاٹس ہوتی ہیں, یار اسٹارٹ کروں فیل ہو جاؤں گا. راجا بینکس بننا چاہتے ہیں وہ بھی, جی ہماری سوشل میڈیا پہ پروفائل ہو, میں بھی ویلیو پرووائڈ کر رہا ہوں, لوگوں کو جو ہے وہ سکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, ایک پریزنس ہو, بزنسز ہوں. تو اگر جتنے بھی 25 ایئرز اولڈ ہیں, ینگ ہیں, وہ بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے, لائک 2-3 ایڈوائس کہ ان کو پیج بنائیں, اپنا سوشل میڈیا پیج بنائیں, اس پہ اپنی ویڈیوز بنائیں, اس میں لوگوں کو اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے. اور وہ ایک ہرڈل ہوتی ہے, وہ ایک شائنس ہوتی ہے. جب وہ شائنس بریک ہو جاتی ہے نا, پھر یو اسٹارٹ ٹو میک منی. آپ یہ دیکھیں جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں, کرکٹرز ہیں, باسکٹ بال والے ہیں, سنوکر والے ہیں, لائک یو نو سوئمرز, بزنس مین, سکسیزفل وہ لوگ ہیں جو کہ میڈیا میں ہیں, رائٹ. اس کے علاوہ بہت مشکل کام ہے. سوشل میڈیا پیج بنائیں, سوشل میڈیا فالوئنگ. یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس فالوئنگ ہو اور ایک دن آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر آپ کو فالوئنگ کی ایک دن ضرورت پڑے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے, پھر آپ کو مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. پھر آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ یار پلیز مجھے شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں, آپ مجھے اس طرح شاؤٹ آؤٹ کریں, وہ شاؤٹ آؤٹ کریں. شاؤٹ آؤٹ سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی اپنی فالوئنگ آپ نے بنائی ہے 5-6 سال لگا کے, محنت کر کے, پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں, آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی, یو کین اسٹارٹ سم تھنگ نیو, اور وہ آپ کا فار لائف ایک آپ کی فالوئنگ بن گئی ہے جو کہ آپ کنسسٹنٹلی اس کو مانیٹائز کیا. لیکن اگر آپ کی فالوئنگ نہیں ہے اور اگر آپ کا مین وہ ہو گیا بند, تو آپ کی دکان بھی بند, آپ نتھنگ. کتنی پلیٹفارمز ہیں, دے وینٹ ڈیڈ. کتنے بروکرز ہیں, دے وینٹ ڈیڈ آفٹر میٹاکورس, کیونکہ ان کی کوئی ایسا سالڈ فالوئنگ نہیں تھی ان کی. یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد نا انسٹاگرام پہ اتنے پیجز رجسٹر ہوں گے, انسٹاگرام بولے گا کیا ہو گیا جی, راجا بینکس کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے آ رہے ہیں, انسٹاگرام پیج بناؤ. ڈیفینیٹلی آپ کی آڈینس ہوتی ہے تو یو ہیو اے بگ ایڈوانٹیج. اچھا راجا بینکس, لائک دا لاسٹ کویشچن, انٹرنیشنل ٹریڈرز کے ساتھ آپ کافی انگیج کرتے ہیں, فارن ٹریڈرز کے ساتھ. پاکستانی انڈین ٹریڈرز اور انٹرنیشنل ٹریڈرز میں کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق ہے جو آپ نے فیل کیا؟ کوئی فرق نہیں ہے. اگر جب وہ ڈسپلن ہو جاتے ہیں تو دے اسٹارٹ ٹو میک منی, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے جو افسوس کی بات ہے, جو پاکستانی انڈین ٹریڈرز ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ کریں گے ڈپازٹ $50 پر ویک, 50, اور وہ کرا کے 2-3 مہینے بعد ان کا ٹوٹل وہ 2,500-3 ہزار کا پورا لاس ہو جائے گا. تو میں ان کو یہ بولتا ہوں یار 50 کی بجائے آپ ایک ہی بار لم سم ڈالو, 1,000 ڈالو, 1,500 ڈالو, 2,000 ڈالو, اور اس کو آپ آرام سکون سے ٹریڈ کرو. کیونکہ 50 ڈالو گے اس پہ آپ کا کیا ہوگا, $2 کا پروفٹ ہوگا, $20 کا پروفٹ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آپ کیا ہوگا, یار بڑا کم ہے, اس کو فل مارجن لے کے جاؤ, وہ اکاؤنٹ بلو ہو جائے گا. اگر آپ 1,000, 1,500 یا 2,000 ڈالو گے تو اس میں آپ کو پھر تھوڑا ایک وہ مزہ بھی آئے گا رسک کا. تو یہ میری ایک ایڈوائس ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. 100 کر کے نہ ڈالیں, ایک ہی بار وہ کریں جمع پیسے, اور وہ ایک ہی بار ڈالیں پیسے. نائس. اچھا راجا, لائک لیٹس کم ٹو دا کنکلوژن. کوئی لاسٹ پرسنل میسج جو آپ ڈائریکٹ اپنی ان آڈینس کو دینا چاہتے ہیں جو آپ کو پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے فالو کرتے ہیں, لکنگ دیم ان ٹو دا کیمرا,
कोई अगर एडवाइस आप उन्हें दें, लाइक दिस इज राजा बैंक्स डायरेक्टली लाइक टॉकिंग टू यू. तो यार मेरा मैसेज एक ही होगा कि मेरे ख्याल से हमारी कौम में ना, ये कौम इंडियन पाकिस्तानी जो हैं, ये पूरी एक ये कौम, ये एक ही थे लोग. हमारा मसला ये है कि हम ना ज़्यादातर ये देखते हैं कि यार वो बंदा ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है, उसमें क्या 2 नंबरी हो सकती है, क्या 2 नंबरी नहीं हो सकती. और अनफॉर्चुनेटली हमारी इसी सोच की वजह से ना हमारे ही खिलाफ बने रूल्स बहुत सारे. ठीक है, प्रॉ फर्म को देख लें आप. तो मेरी एक नसीहत यही होगी कि ट्रेडिंग के हवाले से ये होगी कि आप प्लीज़ 1 to 2 ट्रेड्स पे रहें. 1 to 2 ट्रेड्स, ये बार बार $20 का डिपॉजिट, $50 का डिपॉजिट ये करना छोड़ दें. पैसे जमा करके एक अच्छा लमसम डालें ताकि उस पर रिस्क मैनेजमेंट में आपको मज़ा भी आए. लाइफ एडवाइस ये होगी कि आप ये देखना छोड़ दें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और आप ज़्यादा ये देखें कि भाई मेरे किस काम से अगले को फ़ायदा हो सकता है. ये चीज़ जो है ना वेस्ट में लोग क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली ये करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे कौन से काम से अगले को हो सकता है फ़ायदा, क्योंकि वहाँ लोगों के पास टाइम होता है शॉर्ट, टाइम नहीं होता वहाँ लोगों के पास. इधर पाकिस्तान में टाइम ही टाइम है, हर बंदा वेला है ना, हर बंदा वेला, टाइम ही टाइम में. यहाँ पे तो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना ना, ये आर्ट है. यहाँ पे ये आर्ट है बहुत बड़ा. तो आप ये देखें कि आपके कौन से काम से अगले को कोई वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, अगले का कोई फ़ायदा हो सकता है. उसके बाद बिजनेस के तौर पे आप इस तरह देखें कि ठीक है, अब अगर मैंने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम मैंने अपने सोशल मीडिया को दिया या अपने काम को दिया या बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो इसमें अब उसको मैं किस तरह मोनेटाइज में कर सकता हूँ. इस तरह आप जा रहे हैं एक बिजनेस माइंडसेट में. ठीक है, कंसल्टेंसी हो गई, सर्विस हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन इस पे लगता है टाइम कि भी लोगों को पता लगे कि भी इस बंदे का मेरे पे क्या फ़ायदा है, क्या वैल्यू है. Exactly that. तो ये एक बड़ी सी वजह है, लेकिन इसमें लगता है टाइम. फिर कल को लोग आपके बारे में करेंगे बात कि यार ये बंदा एक होता था हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, अभी ये कर रहा है क्योंकि इसने पिछले 10 साल उसने XYZ किया, तो अभी इस मुकाम पे. तो पता है जब मैं लगाता था चार्ट्स वगैरह फेसबुक पे 8 साल पहले, 9 साल पहले, ठीक है, मेरे लेफ्ट राइट दोस्त हंसते थे कि वो लाफिंग इमोजीज से, हाँ ये क्या मतलब. अब देखो, अब वही कहते हैं कि यार प्लीज़ हमें सिखा दो. ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई ये लिंक है, इस पे आप कर लें साइन अप, तो यहाँ से फिर वो कहते हैं जी राजा बदल गए हो, दोस्त होते थे हमारे, अब तो जी ऊंची हवाओं में आ गए. यार ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सी सोच होती है, बहुत अजीब. पता है क्या, लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार के कारोबार को सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी नहीं. वो बोलेंगे कि यार हमें कोई डील दे दो, कोई हमें ऐसा का ट्रायल दे दो इस तरह, लेकिन उससे ज्यादा प्राइस वो विलिंग होंगे टू पे समवन एल्स. और यही चीज जो है ना, ये चीज इट गोस अगेंस्ट अस. Exactly. ये सीन है. Well, Raja, thank you so much for this privilege. It was an honor. बहुत मेहरबानी. थैंक यू. Thank you everyone for watching and cut.